ہاں جی، سری اور کنایہ تک ہم پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد ظاہر اور نص پر ہم نے بات کر لی تھی۔ اب ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے نا ڈیٹیل میں جانے کے بجائے ٹو دی پوائنٹ زیادہ اپنی چیزوں کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارا سلیبس جلدی کور ہو جائے۔ تو لفظ کے اعتبار سے جو استدلال کی صورتیں ہیں وہ 24 قواعد ہیں، جن قواعد کو 4 بڑی صورتوں کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی تقسیم ہے لفظ کے وضع ہونے کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم، اس اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، عام، خاص، مشترک۔ اور پھر عام خاص کی 4 قسمیں ہیں، مطلق، مقید، امر اور نہیں۔ اچھا، اب لفظ کی دوسری تقسیم وہ ہے لفظ کے استعمال کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ کی 4 قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز، سری اور کنایہ۔ اب لفظ کی تیسری تقسیم ہم نے شروع کر رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ سے جو معنی ہم مراد لے رہے ہیں وہ اس سے کتنا واضح انداز میں معلوم ہو رہا ہے اور کتنا مخفی انداز میں معلوم ہو رہا ہے۔ تو لفظ سے جو معنی ہم مراد لے رہے ہیں وہ معنی اس سے کتنا واضح معلوم ہو رہا ہے اور کتنا اس سے مخفی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ لفظ کی دلالت کتنی واضح ہے اور لفظ کی دلالت کتنی مخفی ہے۔ تو واضح الدلالت کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں، اور غیر واضح الدلالت کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں۔ واضح الدلالت کے اعتبار سے لفظ کی جو 4 قسمیں ہیں وہ یہ ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ظاہر کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی عبارت میں عبارت کے الفاظ سے جو چیز سامنے آ رہی ہو اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ نص کہتے ہیں کسی عبارت میں الفاظ سے جو چیز سامنے آئے وہ چیز مراد لینے کے بجائے متکلم نے جس مقصد کے لیے کلام جو ہے وہ بولا ہے یا جاری کیا ہے اس مقصد کے اعتبار سے کلام، اس مقصد کے اعتبار سے کلام پر غور کرنے کو نص کہتے ہیں۔ اب یہ بتائیے ظاہر اور نص میں سے زیادہ واضح کون سا ہے دلالت میں اور کم واضح کون سا ہے؟ ظاہر زیادہ واضح نہیں ہے۔ جب آپ کسی بچے کو ڈانٹتے کہتے ہیں اور چلے گدھے، تم نے جو ہے وہ اس کو آپ گدھا کہہ دیتے ہیں بچے کو، تو بتائیے اب عبارت کا ظاہر کیا ہے؟ آپ اس کو گدھا کہہ رہے ہیں۔ اب مراد آپ کی گدھا ہوتی ہے کہ گدھا کہہ کے اس کو آپ ملامت ہوتی مراد؟ تو زیادہ واضح کون سی چیز ہوتی ہے عبارت میں؟ نص ہوتی ہے نا۔ تو یہ بات جو ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیجیے۔ تو اب بتائیے کہ اس سے مراد کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیجیے یا کھڑے پانی میں پخانہ نہ کریں یا گند نہ ڈالیں، یہ مراد ہے؟ دونوں مراد ہیں۔ ہاں، تو زیادہ واضح کیا ہے؟ زیادہ واضح نا اس اچھا، والدین کو اف نہ کہو، ولا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کہیے، باقی ان کی پھینٹی لگائیں، ٹکا کے ماریں، پیٹیں ان کو، یہ تو منع نہیں ہے نا قرآن حدیث میں؟ بتائیے، منع ہے نا۔ اب یہ چیز زیادہ واضح ہے کہ جو بات میں نے کہی یہ زیادہ واضح ہے؟ جب کہا اللہ نے ولا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کہو، تو اف کہنے کا مطلب ایک مطلب اس کا ہے کہ اس کے ظاہری لفظ جو ہیں کہ صرف اف نہ کو، باقی جو کچھ مرضی ہے وہ تو اف میں شامل نہیں ہے نا۔ اور ایک مطلب ہے کہ نہیں، اف کہنا منع ہے تو جو چیزیں یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس کا مطلب بڑی چیز ہے تو پکی بات ہے منع ہے۔ اب یہ جو دیگر چیزیں منع ہیں یہ اس عبارت سے نہیں نکل رہی، اس کے ظاہر سے نہیں نکل رہی۔ تو بتائیے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حبیبہ ہے نا جو بول رہی ہیں اس وقت؟ ہاں جی، حبیبہ زیادہ واضح چیز نص ہے کہ ظاہر ہے؟ نص ہے نا۔ جب اللہ نے کہا کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا تو ہمیں فوراً کیا بات سمجھ آئی کہ والدین کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ اب یہ چیز ظاہر میں تو نہیں ہے نا۔ تو جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے اللہ کی باتوں میں، بات سنتے ہی جو بدیہی طور پر، جو واضح طور پر ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے
وہ نص ہوتا ہے نا، اور وہ کانسیپٹ وہی ہے جس مقصد کے لیے متکلم نے کلام کی ہوتی ہے. میں اور آپ ہم پڑھا رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے درمیان جو ہے نا وہ ایک کمیونیکیشن کے لیے زبان ایک کام دے رہی ہے. زبان میں مختلف الفاظ میں جو بولتا ہوں ان سے اصل مقصد میرا ہوتا ہے آپ کو کسی نہ کسی بات کو سمجھانا. اب میرے الفاظ میں اور انداز میں جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں، ایک ان لفظوں کا ظاہر ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ ان لفظوں سے میری ایک مراد ہوتی ہے جو میں آپ کے ذہن تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جو ہیں میری باتوں کو اسی کانٹیکس میں لے کے سمجھ رہی ہوتی ہیں نا. مثلا ایک لڑکی ہے، اس کی والدہ جو ہے نا وہ اپنی والدہ سے مطمئن نہیں ہے. وہ کہتی ہے میری والدہ مجھ پہ ہمیشہ زیادتی کرتی ہیں. تو والدہ وہ کہتی ہے کہ امی آپ مجھ پہ زیادتی بہت کرتی ہیں. تو والدہ کہتی ہیں اصل بات ہے تم میری ستیلی بیٹی ہو نا، اس لیے میں تم پر زیادتی کرتی ہوں. تم تو میری ستیلی ہو نا اس لیے. ہاں، تو کیا بات سمجھ آئی آپ کو اس عبارت سے؟ بتائیں جی، بولیں تو صحیح نا. کیا بات سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ تم میری ستیلی ہو تو نہیں ہو نا، تم اب لفظ تو بول رہی تم میری ستیلی بیٹی ہو نا، اس لیے میں تم پر زیادتی کرتی ہوں. اور یہ لفظ کہ تم میری ستیلی بیٹی ہو، یہ اس عبارت کا ظاہر ہے. اور اس کلام کا مقصود کیا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کچھ تیلے اور رشتہ تو نہیں ہے کہ میں تم پر زیادتی کروں. کچھ سوچو اس بات پر. اب مجھے بتائیں زیادہ واضح مطلب کیا ہے عبارت میں؟ مقصد یہی ہے کہ تم میری ستیلی بیٹی نہیں ہو. اب عبارت کا ظاہر میں تو ہے کہ تم میری ستیلی بیٹی ہو، اور مراد وہ اس سے لے رہی ہے کہ تم میری ستیلی بیٹی تو نہیں ہو. اب عبارت کا ظاہر بالکل دوسرا ہے، اور جو مراد لے رہے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے. اور دونوں میں سے اظہر کون سا ہے؟ دوسری چیز اظہر ہے نا. اب میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک اور مثال لے لیں. استاد اور شاگرد کا آپس میں ہے. استاد شاگرد کو مار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے. تو شاگرد کہتا ہے جی آپ مجھے ہر وقت ویسے ڈانٹتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے اصل گل ہے تو میری مت چکی ہے، تم نے میری بھینس اٹھائی ہوئی ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ بھئی تم نے میری بھینس تو نہیں اٹھائی نا. میرے تمہارے درمیان وجہ اختلاف کی کوئی جڑ بھی تو ہونی چاہیے نا، کوئی اختلاف کی بنیاد بھی ہو. اب اگر میرے اور تمہارے درمیان اختلاف کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو تم سوچو اس بات پر کہ میں تمہیں اگر ڈانٹوں گا تو میرا مقصد تمہیں ڈانٹنا نہیں ہے بلکہ تمہاری تربیت کرنا ہے. اب یہ بات سمجھانا چاہتا نا استاد یہ جملہ بول کے کہ تم نے میری بھینس تو نہیں اٹھائی ہوئی نا. اب جملہ وہ بول رہا ہے تم نے میری بھینس اٹھائی ہوئی ہے اصل میں اس لیے. یہ سمجھانے کا ایک وہ انداز ہے جو کہ بلاغت کے اعتبار سے بلیغ ترین ہے. اگر وہ اس کو ویسے سمجھاتا نا کہ بھئی میں تمہارا بڑا مخلص ہوں تو تم جو ہے وہ دھیان کیوں نہیں پڑھتے نہیں ہو، تو فلانی بات ہے تو فلانی بات ہے. وہ اس کے بجائے مختصر کلام بول کے کہتا ہے اصل بات ہے کہ میرا تمہارا جھگڑا یہ ہے کہ میں نے تمہاری بھینس اٹھائی ہوئی ہے، یہ تم نے میری بھینس اٹھائی ہوئی ہے، تم نے میری سائیکل چوری کر لی ہے، تم نے میری گاڑی چوری کر لی. میرا تمہارا تو 7 نسلوں کا جھگڑا چل رہا ہے، اور بات ہے کہ اس جھگڑے کی وجہ سے میں تمہیں ڈنڈے لگاتا ہوں اور تم جو ہے وہ جواب میں جو کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی. اب یہ عبارت وہ یہ بول رہا ہے. تو اب میرا خیال ہے آپ کو انشاءاللہ میری ان مثالوں سے 100% بلکہ زیادہ ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ظاہر تو بالکل کلام میں مخفی ہوتا ہے، اصل مقصود ہی ہوتا ہے جو متکلم کے سامنے ہوتا ہے، اور مخاطب بھی متکلم کی کلام سے اس مقصود کو لے رہا ہوتا ہے. چونکہ جو ان کا آپس میں کمیونیکیشن ہوتا ہے نا وہ باقاعدہ کسی مقصد کو منتقل کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. مخاطب بھی اسی مقصد کی جہت سے کلام لے رہا ہوتا ہے، اور بولنے والا بھی اسی مقصد سے کلام منہ سے نکال رہا ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ ذرا بتائیے اگر مخاطب یہ کام شروع کر دے کہ متکلم کے لفظوں کو پکڑنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ جو دو دوست ہوتے ہیں آپس میں ان کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی جھگڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بات ہے کہ بیوی اگر شوہر کے لفظوں کو پکڑنا شروع کر دے نا، یا شوہر بیوی کے لفظوں کو پکڑنا شروع ہو جائے، وہ اتنا تنگ بندہ ہوتا کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک لفظ بول رہا ہوں تم میرے لفظوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے، میری تو مراد نہیں ہے. تو ہمیشہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ کلام میں لفظوں کو نہیں پکڑنا چاہیے، یہ کہتے ہیں نا ہم. تو کلام میں لفظوں کو پکڑنے کو کیا کہیں گے؟ ظاہر. کہ آپ نے ظاہر جو تھا نا کلام میں لفظوں. اچھا یہ دیکھیں اب میں آپ کو محاوروں میں مثال دیتا ہوں. اونچی دکان پھیکا پکوان. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر ظاہر کیا اور نص کیا ہے اس میں بتائیے. ہاں جی آج وہ کشور سلطانہ صاحبہ نہیں آئی ہوئی؟ آج وہ نہیں آئی. چلیں حبیبہ ہی بتا دیں.
ہاں جی حبیبہ بتائیے، اونچی دکان فقہ و اقوام کے اندر ظاہر کیا ہے؟ اونچی دکان فقہ و اقوام کا معنی دکان بہت اونچی ہے اور فقوان بہت پھیکا ہے، یہ معنی ہے اس کا ظاہر میں تو. لیکن اس جملے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو بھی قاعدہ اس کے لفظوں میں بیان ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یہ ہے مطلب اس کا. اب کھودا پہاڑ نکلا چوہا کا ظاہر کیا ہے کہ ہم پہاڑ کھود رہے تھے تو درمیان میں چوہا نکل آیا، یہ ہے اس کا ظاہر. اور اس کا نص کیا ہے کہ بس اوقات ایک چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے بڑا کر کے، اندر سے ہوتی ہے وہ کھوٹی ہے، بالکل پرلے درجے کی بیکار اور فضول چیز ہوتی ہے. یہ ہے اس میں مقصد. اور کلام جب بولی جاتی ہے تو میں نے جو ہے اس کو دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. اب یہ باغ باغ ہو گیا کہ لفظی معنی لینا شروع کر دیں تو باغ باغ ہو جانے کا معنی ہم وہی لیتے ہیں نا جو کلام میں مقصود ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو لیا جاتا ہے. اہل الظاہر اور اہل الناس کو چھوڑ دیں، وہ ویسے میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی. اس وقت بات اور ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی آیت یا کسی حدیث پاک میں ایک مفہوم اس کے ظاہر الفاظ سے نکل رہا ہو اور دوسرا اس کے اندر جو مقصود ہے اس عبارت کو چلانے کا، ان میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ترجیح کس کو دیں گے؟ نص کو. یہ ہے حکم ظاہر نص کا. چلیں اب آگے چلتے ہیں. مفسر محکم. مفسر یہ ہے، مفسر کا لفظی معنی کھولا گیا. فسر کا معنی کھولنا. تو کھولا کسی کو جاتا ہے، کس کی تفسیر کی جاتی ہے جی؟ جو چھپا ہوا ہو. تو مفسر کا معنی ہے کہ ایک چیز کلام میں مجمل تھی تو اس کی تفسیر جب کر دی جائے گی تو وہ مفسر ہو جائے گا، تو وہ مفسر ہو جائے گا. تو یہ لفظ کیا ہے؟ مفسر کے مفسر. مفسر، مفسر کا معنی ہے جس کو کھول دیا گیا ہے، اسم مفعول ہے. امام شافعی کا ایک مشہور جملہ ہے، نزل القرآن جملتاً حتی بینہ الرسول. قرآن پاک تو مجمل نازل ہوا تھا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبیین کر دی، اس کی تفسیر کر دی. تو قرآن پاک اب مفسر ہو گیا ہے. کیسے؟ سنت کے ساتھ. تو سنت کے بغیر قرآن کیا ہے؟ مجمل ہے. اب یہ مجمل آئے گا نا، ابھی وہ غیر واضح دلالت میں ایک لفظ مجمل بھی آئے گا، یہ اس کے اپوزٹ لفظ ہے مفسر. ہاں جی کلیئر ہے؟ آگے چلیں. محکم. اب ہم محکم کو پڑھنے لگے. محکم یہ ہے، محکم کا لفظی معنی ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورۃ ہود کی پہلی آیت ہے. کتاب احکمت آیاتہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تو جب نہیں اور جب اس کی وضاحت کر دی جائے تو اس کو مفسر کہتے ہیں. ایک چیز جو کلام میں مبہم تھی، غیر واضح تھی، مجمل تھی، تو جب اس کے لیے کوئی وضاحت کلام میں وارد ہو جائے تو اب اس کلام کو جو پہلے مجمل یا مبہم تھی، اب یہ کلام جو ہے وہ مفسر بن گئی. یہ صاحب کتاب میں تعریف لکھی ہے، مفسر وہ ہے جس کی مراد متکلم کے بیان کی وجہ سے ظاہر ہو. آپ یہ تعریف لکھیں. مفسر کی تعریف یہ ہے، مفسر سے مراد وہ چیز ہے جس کی مراد متکلم کی طرف سے بیان سے ظاہر ہو. ٹھیک ہے؟ یہ وہی بات ہے نا جو میں نے کہا. یہ چھوڑیں ابھی، یہ ایسی خام خواہ بریک باتیں ہیں، وہ میں بھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. یہ پھر یہ ساروں کے ساتھ ہی بات ہے، یہ ظاہر نص مفسر محکم ساروں میں آئے گا. فی الحال مفسر کی تعریف یہ ہے کہ وہ مفسر وہ لفظ ہے جس کی مراد متکلم کی طرف سے بیان کی وجہ سے واضح ہو. بیان سے مراد ہے وہی وضاحت، متکلم کی وضاحت کی وجہ سے وہ بات واضح ہو. یعنی اگر متکلم اس کو واضح نہ کرے تو وہ کیا چیز ہوگی؟ پھر مجمل ہوگی. اور متکلم نے بیان کر دیا تو اب کیا ہو گئی؟ مفسر ہو گئی. یہ جو تعبیر و تخصیص نہیں میں پھر بتاتا ہوں، یہ ساروں کے بارے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جی، اب ہم چل رہے ہیں محکم کی طرف. تو کتاب احکمت آیاتہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا ابھی اتنا آپ آہستہ بولتے ہیں بہنے، اپنے آپ کو سنائی دیتا ہے، مجھے تو بالکل آواز نہیں آتی ہے آپ کی جب آپ بولتی ہیں. یا تو آپ ایک کام کیا کریں، کرسیاں لے کے زیادہ قریب ہو کے بیٹھ جا کریں، آواز آپ کے ساتھ تو ہے. جی نہیں آتا.
کتاب احکمت آیاتو کا مطلب ہے یہ ایسی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احکمت آیاتو، جس کی آیات دو ٹوک ہیں، کلیئر کٹ ہیں، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا کلیئر کٹ۔ کلیئر کٹ کا معنی کیا ہے؟ اتنی واضح ہوں کہ اس میں متعین ہو جائے، شک و شبہ کٹ ہو جائے، اس میں منقطع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کلیئر کٹ۔ ہاں تو یہ ترتیب اسی طرح چل رہی ہے نا، سب سے واضح ہے محکم، پھر ہے مفسر، پھر ہے نص، پھر ہے ظاہر۔ تو محکم کا معنی ہے دو ٹوک، ایسی واضح دو ٹوک کلام جس میں کسی اور معنی کی گنجائش ہی نہ ہو لینے میں۔ ٹھیک ہے، تعریف واضح ہو گئی جی؟ ایسی دو ٹوک کلام جس کا معنی اتنا واضح ہو کہ دوسرے کسی معنی کی گنجائش ہی نہ ہو۔ ہاں جی بتائیے، اس کی مثال دیں گے آپ دین میں؟ جیسے نمازیں کتنی ہیں؟ 5، یہ محکم ہے کہ نہیں ہے بتائیے دین میں؟ یہ ہے کوئی اس میں اتنی 3 یا 4 یا 2 3 بھی ہو سکتی ہیں؟ قرآن پاک کے یہ حکم محکم ہے نا 5 نمازوں کا۔ اس طرح دین میں زکوٰۃ کا حکم محکم ہے نا، آپ سمجھتے ہیں نا محکم ہے۔ پردے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن جن لوگوں کے ذہن کا مسئلہ ہوتا ہے مرض کا دل میں، وہ پھر اس کو بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی وہ جی فلانی بات ہے تو فلانی بات ہے تو فلانی بات ہے، یہ محکمات میں ہی شامل ہے جی۔ اس طرح یہ گانے سننا جو ہے یہ حرام ہے، یہ محکم ہے کہ اس بارے میں کہ آپ کے خیال میں ہے کوئی گنجائش کہ آگے پیچھے کی کوئی ایسی دلیلیں ہیں جس سے بندہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے؟ یہ غامدی شامدی ٹائپ لوگ جو ہیں نا یہ اس کو محکم نہیں مانتے نا، تو ان کی باتیں چھوڑیں۔ ایک بندہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، اور اس کے اندر شرارت بھی نہیں ہے، شیطان کی بات کے لیے بھی ذرا تیار نہیں ہے، وہ کوتاہی کرتا ہے، پردہ نہیں کرتا، اس لیے وہ کہتا ہے میری غلطی ہے، لیکن اتنا وہ بھی مانتا ہے کہ بات ہے کہ نہیں اللہ نے کہا ہے، بات تو ایسے ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں نہیں جی یہ تو واجب ہی نہیں ہے، داڑھی کاٹتے بھی ہیں اور ساتھ دلیلیں دیتے ہیں کہ داڑھی کے بارے میں جی فلانی بات ہے، جی فلانی بات ہے۔ اسی طرح گانے سننا ذہن میں رکھیں، میں غلط سن رہا ہوں گانا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو مانے نا کہ یہ حرام ہے۔ اب گانے کے حرام ہونے کے بارے میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے نا، یا ہے شبہ کوئی؟ اتنی واضح حدیثیں ہیں، اتنی واضح حدیثیں کو بعد بھی بندہ جو ہے وہ کہ جی شبہ ہے۔ شبہ نہیں، اصل میں شیطان اس کے اندر آیا ہوتا ہے ایسے بندے میں جو شبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اب یہ اچھا سوال آپ نے کہا، بتائیے آپ ہی بتائیں مجھے، میں نہیں آپ کو بتاتا، پہلے آپ بتائیں کہ تصویر کے بارے میں احادیث آپ نے پڑھی ہیں؟ ویسے پڑھی ہیں، اس میں ہے کوئی شبہ کی بات کہ تصویر جو ہے وہ دو ٹوک ہے نا کہ تصویر بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے روزے قیامت کہنا ہے اس میں بھریں، اس میں ڈالیں، روح ڈالو اس میں، چلو بھائی تو کوئی ڈال سکے گا روح؟ جاندار کی بات ہی ہم کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کریں وہی بات میری مراد ہے۔ جاندار کی تصویر جو ہے وہ تھوڑا گناہ ہے، اتنی سخت حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، اتنی سخت حدیثیں ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہونا اس کے لیے تو اس سے بہت چھوٹی بات کافی ہے اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنے کے لیے۔ اب آج کل یہ جو انداز ہے نہیں جی وہ تو ویڈیو، وہ تو اصل میں جی ہاتھ کی تصویر تھی، یہ جو کیمرے سے کھینچتے ہیں وہ مراد نہیں تھی، یہ اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے بتائیے، جس میں اللہ کا خوف کوئی نہ ہو؟ یا ہے کچھ شبہ کی بات؟ تھوڑا سا آپ ذرا اپنے ذہن کو ذرا لوز کر کے ذرا غور کریں میری بات پہ، کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ جو بات ہے کہ اس میں جو ہے نا جان ڈالو، اور اتنی سخت حدیثیں ہوں تو بندہ وہاں بیٹھا ہو طویل کرنے بیٹھا ہوا ہو کہ نہیں جی بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے فلانی بات ہے، یہ اس کا تعلق اصل میں ایمان کی کمی سے ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کسی اعتبار سے کہ تصویر مشین سے کھینچو کہ تصویر جو ہے وہ باقاعدہ ہاتھ سے بناؤ؟ ایک چیز مشین سے بنانا اور ایک چیز ہاتھ سے بنانا یہ تو صرف ترقی کا مسئلہ ہے نا۔ پہلے یہی تصویریں ہاتھ سے بناتے تھے لوگ، اب باقاعدہ وہ ایک ایسا آلہ دریافت کر لیا ہے جس آلے کا ایک بٹن کلک کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ 100% تصویر کھینچ کے آ جاتی ہے۔ تو بات آلہ اور ہاتھ کا کوئی فرق ہے؟ مجھے بتائیے۔ دیکھیں پہلے بت لوگ بناتے تھے ہاتھوں سے، اب لوگ جو ہے ڈائیاں بناتے ہیں، اب وہ مشینیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ مشین ہوتی ہے وہ ایسا کر کے 1 منٹ میں 1000 بت بنا دیتی ہے بول کے۔ تو بتائیے
کہ ڈائی والا بت جائز ہوتا ہے اور دوسرا بت ناجائز ہوتا ہے جو ہاتھ سے بناتے ہیں؟ وہ جائز ہوتا ہے جو مشین بناتی ہے. بتائیں جی حبیبہ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں جی دونوں ناجائز ہے نا. تو یہ کہنا کہ اب یہ چونکہ مشین سے بنا ہے اس لیے یہ جائز ہے اور یہ چونکہ ہاتھ سے بنا ہے اس لیے یہ ناجائز ہے. ہاں جی ابھی آپ نے جو لفظ بولا کیا بولا آپ نے؟ ہاں یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا سائنس نے ترقی تو کرنی ہی ہے نا. تو دنیا میں انسان پہلے گدھے پہ بیٹھا کرتا تھا, اب گاڑی پہ بیٹھنا شروع ہو جائے تو گدھا اگر اس پہ بیٹھنا منع ہو دین میں تو گاڑی پہ بیٹھنا بھی منع ہوگا نا. پھر کوئی بندہ یہ بات شروع کر دے کہ جی کہ گدھے پہ بیٹھنا تو اصل میں منع ہے لیکن گاڑی اب گدھا تو نہیں ہوتی نا, یہ غلط بات ہوگی نا. بالفرض میں نے مثال دی ہے کہ اگر گدھے پہ بیٹھنا منع ہوتا تو کوئی بندہ یہ دلیل لے کے گاڑی پہ بیٹھ جائے کہ بات ہے اب گدھا تو نہیں نا گاڑی. بتائیے اگر گدھے پہ بیٹھنا منع ہو تو گاڑی پہ بیٹھنا بھی منع ہوگا نا. بولیں تو صحیح نا. بولتے ہیں آپ بہنیں بولتی کیوں نہیں ہے؟ میں بار بار آپ کو پوچھتا ہوں آپ بولتی نہیں آگے سے. منع ہوگا نا. اچھا اگر گانے جو ہیں وہ کسی میوزیکل کنسرٹ میں سننا منع ہو تو کیا خیال ہے ٹیلی ویژن یا ریڈیو پہ بیٹھ کے سننا جائز ہو جائے گا؟ اگلا بندہ کہ جی وہ کون سا انسان گا رہا ہے, وہ تو مشین گا رہی ہے. تو کہیں گے نا تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے. تمہیں ایسے بندے کو اصل علاج یہ ہے اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. اصل بات یہ تو قرآن و حدیث میں لفظ ہے تمثیل کے. تمثیل کہتے ہیں تصویر کو. تمثیل کا لفظی معنی کیا ہے؟ تمثیل کا لفظی معنی کیا ہے؟ تمثیل کا یہ تمثیل مثل سے ہے. مثل ایک جیسی چیز ہے نا. مثل سمجھ رہے ہیں نا, میم سا لام. تو تمثیل کہتے ہیں اس چیز کو جو ایک ہے. دیکھیں نا انسان کا وجود ہے, ایک ہے اس کا ایک مثل تیار کر دیا جائے. اب مثل جو ہے بت بھی مثل ہے, تمثیل ہے, اور پکچر جو ہے یہ بھی تمثیل ہے. دونوں مثل ہے نا. اچھا کمپلیٹ جو ہے وہ تمثیل کیا ہے؟ نہیں کمپلیٹ جو ہے زیادہ کمپلیٹ بت ہے. تصویر میں انسان کی وہ جاندار کا صرف ایک جہت آتی ہے, ایک طرف ایک سائیڈ کیا اس میں سے پوز آیا ہے تصویر میں. ہاں جی اور بت جو ہے وہ پورا مجسم ہوتا ہے نا, تو وہ کمپلیٹ ہے نا زیادہ. تو زیادہ گناہ تصویر میں ہے کہ بت میں ہے؟ اچھا کیوں؟ کیونکہ وہ ہاں یہ جو ہماری بہن بول رہی ہیں, آپ کا نام کیا جی؟ نورین. آپ بھی ہمیں اسلامیات کی ہیں ماشاءاللہ. آپ کی آج یہ آواز لگتا نکلنا شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے تو آپ کی آواز نہیں نکلتی, وہ کشور بولتی ہیں اونچا اونچا. آپ بھی ماشاءاللہ بول رہی ہیں. میں چاہتا ہوں اس طرح شریک ہوں. دیکھیں نا اب ہم جب بات کر رہے ہیں تو بات بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی, ورنہ میں پوچھتا رہوں گا آگے سے بولے کوئی نا تو بات کیسے چلے گی. دیکھیں بت زیادہ منع ہے کیونکہ وہ تمثیل کی اکمل ترین شکل ہے. اچھا اور پکچر جو ہے یہ چونکہ صرف ایک سائیڈ پوز ہوتا ہے یہ کم ہے. اچھا آپ اس سے آگے لے کے چلیں اسی بات کو. بتائیے کہ جو مشین سے تصویر بناتے ہیں یہ اکمل ہوتی ہے کہ جو ہاتھ سے تصویر بناتے ہیں وہ اکمل ہوتی ہے؟ جو مشین سے آپ تصویر بناتے ہیں وہ اکمل ہوتی ہے, یا اکمل کا مطلب کمپلیٹ ہوتی ہے, یا جو مشین یا ہاتھ سے جو ہم تصویر بناتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہے؟ وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. نہیں دیکھا مشین والی 100% کمپلیٹ ہے. مثلا کیمرے سے اگر آپ تصویر کھینچیں تو کسی انسان کی 100% جو ہے اس کا ویو محفوظ کیمرے والی تصویر میں ہوتا ہے کہ ہاتھ سے جو بندہ اس کو بیٹھ کے سامنے رکھ کے. ہاتھ سے تو انسان 100 جگہ پہ انسان 100 سے بنا ہی نہیں سکتا ہاتھ سے. اچھا اب آگے چلیں ذرا. ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ تصویر ہے یا صرف کیمرہ؟ ویڈیو اکمل ہے نا. جتنی چیز اکمل زیادہ ہوگی اتنی زیادہ منع ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ایسے سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اب یہ جو باتیں ہیں فضول کہ جی نہیں جو ہاتھ سے بنائی چیز تو تصویر ہے, اور وہ جو کیمرے سے بناتے ہیں وہ اس میں فوٹوگرافی ہے وہ تصویر نہیں. تو بھائی فوٹوگرافی ترجمہ کس کا ہے؟ تصویر ہی کا تو ترجمہ فوٹو ہے, اور کس کا ترجمہ ہے؟ یہ تو یہی بات ہوگی نا کہ سود حرام ہے لیکن مارک اپ جائز ہے. مارک اپ جانتی ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ مارک اپ یہ بینک مارک اپ دیتے ہیں نا. بینک سود کے نام پہ مارک اپ دیتے ہیں. بینکوں نے اس کا نام رکھا ہو مارک اپ. وہ کہتے ہیں کہ جی رشوت لینا ناجائز ہے, تحفہ دینا جائز ہے. یہ کہتے ہیں نا
ہاں تو یہ نام بدلنے سے چیز تو نہیں بدل جاتی نا. اب وہ اسی کا انگلش میں نام فوٹوگرافی ہے, اس کا اردو میں نام جو ہے وہ تصویر, عربی میں نام بھی اس کا تصویر ہے. تو خام خواہ یہ ایسے بکواس ہے جن لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ تصویر منع ہے, حرام ہے, اور اس کے بارے میں دو ٹوک حکم ہے شریعت کا. اب باقی صرف ایک بات رہ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ مجبوریوں میں حرام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں, بس اتنی بات ہے. تو اب ہمارے ہاں چونکہ جو پیپر کرنسی ہے اس میں تصویریں ہوتی ہیں, تو اب بات اگر ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں نا, اب ہم کیا کریں. اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاسپورٹ پہ تصویر ایک شناخت کی لیے, آئی ڈی کے لیے ضرورت ہے, اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح ایک ہماری ذاتی ضروریات ہیں, ایک دین کی بقا کی ضروریات ہیں. کیا خیال ہے, دین کی بقا کی ضروریات ہماری ذاتی ضروریات سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ ہماری ذاتی ضروریات زیادہ اہم ہوتی ہیں؟ ہاں تو اگر جو ہے وہ ہم اپنی مجبوریوں کے لیے تصویر کو جائز قرار دیں تو کیا خیال ہے دینی ٹی وی چینل کے لیے تو بالاولیٰ جائز قرار دینی چاہیے نا, چونکہ حرام چیز جو ہے نا وہ مجبوری میں حلال ہو جاتی ہے, جیسے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو اب ایک بات سمجھ آ گئی ہمیں کہ سیلفی بالکل ناجائز ہے, سیلفی والا چکر صحیح نہیں ہے, اور اسی طرح شوقیہ تصویر بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ یہ محکم ہے, یہ محکم ہے نا محکم, کہ اس میں کوئی گنجائش ہے کسی اور بات کی؟ یہ قرآن و سنت کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں نا, ایسا دو ٹوک کلام جس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال بھی نہ ہو. تو تصویر کی حلت کے بارے میں یا بت کی حلت کے بارے میں, اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بت حلال ہے؟ بتائیں. شعائیں ہوتی ہیں وہ, اچھا وہ شعائیں ہوتی ہیں موبائل میں. اچھا عکس ہوتا ہے, ویسے عکس ہوتا ہے تو تصویر کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی تو عکس ہی ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ سب اتنا فرق ہے کہ عکس ثبت ہو جائے, اگر ایک ہے عکس اور ایک ہے عکس ثبت ہو جائے پیپر پہ, تو پھر تو وہ پکچر بن جاتی ہے نا. ثبت ہو جائے, اگر آپ کا کہنا ہے ثبت ہو جائے تو پیپر بن جاتا ہے, پھر پکچر بن جاتی ہے نا. اچھا ثبت ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو آپ کنٹرول میں لے آئیں. اچھا وہ کنٹرول میں اگر آ جائے کتابت میں تو پیپر پہ ثبت ہو گئی, اگر وہ کنٹرول میں آ جائے ریل کے ذریعے کنٹرول میں آ جائے, ریل سمجھ رہے ہیں نا, ریل سے میری مراد کیا ہے؟ یہ جو کیسٹ کی ریل ہوتی ہے, یہ ویڈیو کی جو ریل ہے, ریل سمجھتی ہیں نا آپ, ریل کیا ہے؟ ہاں جی ریل سمجھتی ہیں کہ نہیں سمجھتی؟ یہ کرسی ہلنے کی آواز آپ کی آواز سے 10 گنا اونچی ہوتی ہے, آپ کی آواز کرسی سے 10 گنا نیچے ہوتی ہیں, آپ ذرا اونچا بولا کریں. ہاں جی ریل سمجھ رہی ہیں نا آپ کیا چیز ہے؟ تو ریل کے اوپر اگر ایک چیز آ جائے تو اس کو آپ کیسے کہہ رہی ہیں عکس ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پکچر جو ہم کیمرے کے ذریعے لیتے ہیں یہ باقاعدہ یہ عکس ہوتا ہے, یہ ریل کے اوپر ثبت ہوتا ہے. وہ جو دیتے ہیں وہ ان سے پوچھنا چاہیے وہ کیسے دیتے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے, بس ایک خام کا دھکا کیا ہوا, بس دھکا یہ کیا ہوا کہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ مشین کی چیز جو ہے نا وہ مشین کے آنے سے حکم بدل جاتا ہے, یہ ہے بنیاد ان کی. تو یہ آپ سوچیں کہ مشین کا اور ہاتھ کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں شریعت میں چیز مشین سے ہو وہی چیز. ہاتھ دیکھیں نا, اب آپ جو ہے نا میوزک جو ہے نا اس کی آواز آلات سے پیدا کر لیں تب بھی منع ہے, اور اگر وہی آواز منہ سے پیدا کر لیں تب بھی منع ہے. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے آپ کا, بتائیے جی. اگر زبان سے آپ کوئی بندہ جو ہے نا بانسری کی آواز بجا لے تو بانسری کی آواز جائز ہو جاتی ہے سننا, بانسری سے نکالو تب بھی منع ہے. آلہ تو آلہ ہے, آلہ نہیں حرام ہے, اصل حرام ہوتی ہے چیز. اب اس کو کس طریقے سے نکالا گیا, وسیلے کی اہمیت نہیں ہے زیادہ. اب آپ کو میں مثال ایک اور دیتا ہوں. حضرت علی کو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ جتنی تصویریں ہیں نا تم ساری مٹا کے آؤ. میری یہ آپ علم ہے, آپ کے حدیث فتح مکہ کے موقع پہ ہے علم میں؟
وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، حدیث میں ہے کہ تم نے کوئی مثل نہیں دیکھنا لیکن اس کو مٹا کے آنا. لفظ تمثال بت کا تو لفظ ہی نہیں ہے، یعنی کوئی تصویر ملے، کوئی بت ملے، جہاں ہم مثل بنایا گیا ہے جہاں ملے اس کو ختم کراؤ. اب مجھے آپ بتائیے تصویر بنی کیسے ہے؟ کیمرے سے بنی کہ ہاتھ سے بنی ہے؟ یہ تو بات ہی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ جو چیز مل جائے اس قبیل کی اس کو ختم کر کے آؤ. وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ. اس بات کی اہمیت تھی کہ بنائی کس نے تھی؟ ذرا شریک ہونا ساری بہنیں. اس بات کی اہمیت اگر ہوتی، دیکھیں نا وہ تصویریں یہ بت بنائے کس نے تھے؟ کس نے بنائے تھے؟ کافروں نے بنائے تھے نا. شریک بولیں تو صحیح نا جی. کافروں نے بنائے تھے. تو حکم دو ہیں، ایک ہے تصویر بنانا بھی ناجائز ہے، تصویر باقی رکھنا بھی ناجائز ہے. جو آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے نا یہ کہ تصویر بنانا جو ہے کیمرے سے بنی کے ہاتھ سے بنی، یہ تو بنانے کے بارے میں بات ہے. چلو بالفرض آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ سے بن گئی وہ جائز ہے. سوال ہے جو بن گئی ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ پتہ نہیں اب کیمرے اور موبائل کیمرے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ تو آپ بتائیں دونوں میں فرق ہے. کیمرہ اور موبائل کیمرہ ایک ہی چیز ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، آپ کیسے کہہ رہی ہیں وہ عکس ہے؟ عکس اور عکس وہ ہوتا ہے جو دیکھیں نا، عکس کی تصویر تعریف یہ کی ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں تو آپ شیشے سے سائڈ پہ ہو جائیں تو عکس بھی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. عکس اور تصویر میں فرق ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عکس اصل میں آپ کے وجود کے ساتھ قائم ہوتا ہے. آپ سائڈ پہ ہو جائیں تو عکس بھی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. مثلا آپ پانی کے قریب کھڑی ہیں تو پانی کے اندر آپ کی پکچر آ رہی ہوتی ہے، وہ عکس ہے. لیکن اگر آپ سائڈ پہ ہو جائیں تو پکچر بھی غائب. اب مجھے بتائیے کیمرے میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ نا دیکھیں نا، بولنے کے بجائے میری باتوں پر سوچیں ذرا تھوڑا سا. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. اور سب سے پہلے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ کا تقویٰ نہ ہونا تو پھر بندہ ایمیں شیں کرتا رہتا. سب سے پہلے تقویٰ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ باتوں پر غور بھی مدد تبھی کرے گا جب انسان کے اندر خوف خدا ہوگا. باتوں کو سوچیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں عکس، جو لوگ عکس کہہ رہے ہیں ذرا غور کریں. عکس ہوتا کیا ہے؟ عکس ہوتا ہے جو کسی کے وجود کے ساتھ قائم ہوتا ہے. لیکن جب وہ چیز پیپر کے اوپر پرنٹ ہو جاتی ہے پھر وہ عکس تو نہیں رہتا نا. بتائیے ذرا غور کریں نا اس بات پہ میری. پیپر پہ پرنٹ ہو جائے تو عکس ختم ہو جاتا ہے، پھر عکس نہیں رہتا. وہ عکس ہوتا ہے پانی کے اندر، عکس ہوتا ہے شیشے کے اندر، وہ جائز ہے. لیکن جب وہ چیز ثبت ہو جاتی ہے تو تب پرنٹ، تب وہ عکس نہیں رہتا، پھر وہ پکچر شمار ہوتی ہے. اب فیصلہ صرف اتنا کرنا ہے کہ جو پیپر پہ چیز ثبت ہو جائے وہ تو پکچر ہے نا. چلیں اب ایک دو باتیں تو طے کریں نا. اگر کیمرے سے تصویر کھینچ کر اس کی جو ہے نا اس کو دھلا لیا جائے تو اب تو وہ پکچر ہے نا. ایک تو یہ منع ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہمارا آپ کا. لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں، وہ تو اس کو بھی تصویر نہیں مانتے. ایسے فضول بات ہیں نا ساری. اچھا چلیں اب آگے چلیں. آپ نے مان لیا پیپر پہ پرنٹ ہو گیا تو وہ تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اب اس سے آگے چلیں. جب تک جو ہے وہ کیمرے کے اندر ہے تب تک وہ عکس کیسے ہے؟ وہ اس کے اندر ثبت ہے. وہ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک چیز پیپر پہ ثبت تھی، اب وہ چیز ریل پہ ہے. اب ریل کے بجائے وہ چیز جو ہے نا وہ اس میں ہے، میموری میں ہے، جہاں بھی ہے محفوظ تو ہے نا اس میں. تو مجھے بتائیے کہ اس کی مشابہت جو ہے وہ شیشے سے ہے کہ اس کی مشابہت پیپر سے زیادہ ہے؟ غور کریں باتوں پہ. پیپر سے اس کی مشابہت ہے، اصل بات ہے. اس کی شیشے سے مشابہت کیسے ہے؟ شیشے سے مشابہت تب ہو جب بندہ سامنے کھڑا ہو تو وہ آ جائے اور وہ سائڈ پہ ہو جائے تو وہ چلی جائے. یہ تو ہوگی اس میں. میں آپ کو زیادہ مثال دوں نا. یہ آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے. اگر میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے تصویر آ رہی ہو اور میں سائڈ پہ ہٹ جاؤں تو تصویر ختم ہو جائے گی. اس کے بارے میں تو گنجائش کی بات ہو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جدید ترقی یافتہ صورت ہے عکس کی. یہ تو عکس ہوگا کہ ایک بندہ ایک طرف کیمرے کے سامنے بیٹھا ہے، دوسری طرف اسکرین میں آ رہا ہے، اور وہ کیمرے سے پیچھے ہٹ جائے تو وہ اسکرین سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ بات تو سمجھ آئی. یہ عکس ہے. کیا خیال ہے؟ اس کو آپ جائز کہیں تو مجھے سمجھ آتی ہے کچھ بات. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہاں ایک بات کر رہا ہوں اور وہ اس میں ریکارڈ ہو گئی ہے تو اب تو وہ محفوظ ہو گئی ہے چیز نا. اور جو چیز محفوظ ہو جائے وہ پیپر پہ محفوظ ہونے کی مثال ہے. پیپر پہ بھی تو چیز محفوظ ہی ہو جاتی ہے نا. غور کریں گے تو انشاءاللہ باتیں سمجھ آ جائیں گی.
اصل بات میں نے بتا دی ہے، شوقیہ تصویر حرام ہے، گناہ ہے، بچنا چاہیے اس سے، سیلفی نہیں صحیح ہے بالکل بھی، اللہ سے ڈرنا چاہیے، مجبوری کی بات ہے اپنی جگہ پہ۔ چلیں جی، تو محکم کا معنی کیا ہوا پھر؟ اچھا، اب چاروں میں سب سے زیادہ واضح معنی کس کا ہوتا ہے؟ پھر مجمل کا ہے، پھر نص کا ہے، پھر ظاہر کا ہے۔ اگر مجمل اور محکم اور مفسر میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ محکم کو دیں گے۔ مفسر میں اور نص میں ٹکراؤ ہو جائے تو دیکھیں، جس کی باقاعدہ وضاحت آ گئی ہے نا، تو ایک چیز وضاحت کے بعد تو اس کے اندر پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے نا امکانات کی۔ تو نص جتنا بھی کہہ رہے ہیں، نص متکلم کی منشا اور مقصود ہوتا ہے، جس کے اندر جس کا بہرحال جو ہے متکلم کی وضاحت سے ایک ہے، ایک کلام ایک بندہ بولے اور بعد میں اپنی کلام کی خود وضاحت کر دے، اس میں جو ہے وہ تعویل کی گنجائش بہت کم ہے بنسبت نص کے۔ نص میں پھر گنجائش ہے تعویل کی۔ سمجھ آ رہی بات کیا آپ کو؟ تعویل کا لفظ سمجھ آ رہا کیا ہے؟ اب یہ نورین صاحبہ جو ہیں، یہ انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کو حل کر لیں کہ تعویل کا لفظ کیا ہے۔ کہتے ہیں ظاہر میں تعویل کی گنجائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، نص میں اس سے کم ہوتی ہے، مفسر میں اس سے کم ہوتی ہے، محکم میں سب سے کم ہوتی ہے، بلکہ محکم میں اگر تعویل کی گنجائش آ جائے تو محکم محکم ہی نہیں رہتا۔ یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ آخری محکم محکم تب ہی ہے جب اس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ اگر تعویل کی گنجائش ہے تو پھر کلیئر کٹ کیسے ہوا؟ کٹ کا پھر معنی کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ہاں نہیں، اجازت بالکل منع ہے تعویل، کوئی بندہ محکم کی تعویل کرے یہ منع ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا 5 نمازیں جو ہیں یہ دین میں محکم ہے، اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، اور آپ سے بات ہو رہی تھی کہ تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو بات ہے میرا خیال ہے تصویر محکم ہے۔ باقی ہے کہ تعویل کا اگر یہ معنی کہ نہیں ہو سکتی، میں کر کے دکھاتا ہوں جی، یہ اگر معنی ہے تو پھر تو دنیا میں ہر چیز کوئی چیز میں محکم نہیں ہے۔ پھر نمازیں 5 اگر بندہ کہ میں نے ماننی نہیں 5 ہیں، آپ منوا کر تو دکھائیں مجھے ذرا، میں آپ کو ہیرا پھیری کر کے میں بتاتا ہوں 5 کا ایک بھی نہیں ہے۔ میں کہوں سلاد کا لفظی معنی ہوتا ہی دعا ہے، بلکہ نماز ہی کوئی نہیں ہے، 5 تو بات کی بات ہے، ایک بھی نہیں ہے، بندہ اس کو ہی گھما دے۔ اب پرویزی جو ہیں وہ تو ایک نماز بھی نہیں مانتے، تو بتائیے محکم ہوئی بھی نماز کے نہ ہوئی؟ نماز محکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بس اس بات کو ذرا ذہن میں بٹھا۔ اسی طرح تصویر کا مسئلہ ہے، کوئی بندہ اس میں ہیرا پھیری کرتا رہے، بات ہے ہمارا ذہن ٹوک رہنا چاہیے۔ بات اگر سمجھ آ رہی ہے، خدا کا خوف ہے، تو اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو باقاعدہ اللہ کے ڈر کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اور جن لوگوں نے باقاعدہ کچھ ایسے بڑے علماء بھی ہیں، اب ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، بات ہے غلطی لگ گئی ہے ان کو، بات ہے ہم ان کی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو غلطی لگ گئی ہے، وہ اصل میں مشین کا اور ہاتھ کا فرق کر رہے ہیں، حالانکہ یہ چیز یہ ایک مضبوط بات نہیں کی، کچی بات کی ہے۔ کچی باتیں جو ہے نا، ٹھیک ہے غلطی سے کچی باتیں انسان کر دیتا ہے، بس اوقات بڑا عالم سے بھی کچی باتیں صادر ہو جاتی ہیں۔ اصل میں علماء ملوث نہیں، قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب جو ہے یہ زنا حلال لوگ کر لیں گے، تصویریں جو ہے قیامت کی نشانی ہے۔ اصل بات ہے علماء ملوث کہاں، سارا معاشرے ملوث ہے، یہ ایسی چیزیں جن کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا، اب یہ تو قیامت کی نشانی ہے نا، تو قیامت کے قریب جو مسلمان بھی بے شمار چیزوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے اب آپ یہ نہ دیکھیں علماء کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ دیکھیں کہ قیامت قریب ہے، اللہ سے ڈریں اور قیامت قریب ہے، اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ بات ہے۔ قیامت کا قریب جائے یہ سود بھی جائز ہو جائے گا، ابھی سود ہر بندہ سود کھاتا ہے، اب ایک طریقہ سود کو جائز، ابھی تو آپ دیکھیں اتنا خیر ہے ابھی کہ ہم کم از کم سود کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بات ہے ایک زمانہ ایسے آنے والے لوگوں نے کہنا سود حرام ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ زمانہ شروع ہو گیا ہمارے یہاں جو اسلامک بینکنگ ہے ساری سودی ہے، نام اس کا حلال رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں آگے آ رہا نا زمانہ، وہ آگے یہ تصویر پہ ذرا پہلے آ گیا، سود کے بارے میں ذرا اگلے 5-10 سال اور انتظار کر لیں، یہ ساری علماء کہیں گے جائز ہے بینکوں کا سود، اللہ معاف فرمائے۔ میری بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ بس تصویر میں ذرا پہلے آ گیا مسئلہ یہ، اور ابھی زنا کے بارے میں جو ہے نا وہ مزید آگے چل کے آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ریشم بھی لوگ جائز کر لیں گے، زنا بھی جائز کر لیں گے، رشوت جائز کر لی نا لوگوں نے تحفے کے نام سے، کہتے ہیں میں کب رشوت لیتا ہوں، ساری رشوتیں لے کے جو ہے وہ تو چلیں۔ اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں خفی
دوسری طرف غیر واضح دلالت کے بعد سے لفظ کی 4 قسمیں. سب سے غیر خفی، پہلا خفی ہے. خفی، میں خفی کی تعریف کرتا ہوں. خفی کا معنی یہ ہے خفی کہتے ہیں جو اپنے معنی کے اعتبار سے تو واضح ہو، جو اپنے معنی کے اعتبار سے تو واضح ہو لیکن اپنی اپلیکیشن کے اعتبار سے غیر واضح ہو. جو اپنے معنی کے اعتبار سے تو واضح ہو لیکن اپنی اپلیکیشن کے اعتبار سے غیر واضح ہو. سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس کا معنی تو واضح ہے لیکن اپلیکیشن کے اندر جو ہے وہ اخفاء آ جائے، چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو، واضح نہ ہو. ہاں جی، سمجھ آ گیا جی؟ جن کو سمجھانا ہے وہ بولتا کوئی نہیں ہے. یہ جو بیٹھی ہے نا نورین اور حبیبہ اور تیسری جو ہے ایک مزنہ، جتنی سمجھ آ گئی اتنا تو سمجھ آ گیا نا. ابھی مزید سمجھاتا ہوں. اتنے میں تو کہنا ہاں سمجھ آ گئی ہے. چلیں، اس کی مثال ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. سمجھ آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ چور اور چوری، چور عورت جو ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہ سمجھ آ رہا؟ واضح ہے نا؟ واضح ہے نا جی؟ لیکن اس سے جو ہے اس لفظ سے، یہ لفظ تو واضح ہے، یہ لفظ تو واضح ہے لیکن اس لفظ سے کفن چور کے اوپر استدلال کرنا یا ڈاکو والے شخص پر کو مراد لینا، یہ اس سے واضح نہیں ہے. کفن چور کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے نباش. نباش چور تو واضح ہے لیکن چور سے مراد یہاں کفن چور مراد لینا ہے، اس کے اعتبار سے یہ غیر واضح ہے لفظ. جو کفن چوری کرتا ہے، جا کے قبروں میں جا کے مردوں کو نکال کے نا کفن کپڑے ان کے اتار کے ان کو وہاں سے وہ کپڑے بیچتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا کفن چور. اس طرح ڈاکہ مارنے والے لوگ جو ہیں، جو پستول نکال کر باقاعدہ، چوری تو ہوتی ہے چھپ چھپا کے، چھپ کے ہوتی ہے نا چوری تو، اور ڈاکہ کیا ہوتا ہے؟ دن دیہڑے پستول کی بنیاد پہ گن پوائنٹ پہ کسی بندے کو ارغمال بنا کے یا اغوا کر کے باقاعدہ کڈنیپ کر کے کوئی چیز نکلوانا ہے. یہ باقاعدہ سارق سے مراد کڈنیپر بھی ہیں بتائیے؟ ہاں نہیں ہے، ابھی نہیں اس پہ جائیں. اس کے اعتبار سے ہے نا معاملہ کہ غور کرنا پڑتا ہے انسان کو. تو سارق بول کر کڈنیپر مراد لینا، یہ اس کے اعتبار سے خفی ہے. یہ تو میری رائے یہ ہے کہ چور تو چور ہے، وہ تو چھوٹی سزا ہے. کڈنیپر کی سزا چور سے بڑی ہے، وہ حرابہ میں آ جاتا ہے نا. تو لیکن سارق کا اطلاق جو ہے ڈاکے مارنے والے پر جو ہے وہ خفی ہے نا. ڈاکہ مارنے والا بندہ حرابہ میں آتا ہے. البتہ بس یہ آگے دیکھا جاتا ہے کتنا اس کا جو ہے وہ اس نے دہشت کتنی پھیلا رکھی ہے. تو دہشت گردی کی سزا اور ہے، چور کی سزا اور ہے. تو ڈاکہ مار جو ہے یہ چور نہیں ہوتا، یہ دہشت گرد ہوتا ہے. اب دہشت گرد کے لیے چور کا اطلاق جو ہے یہ خفی ہے. میرے خیال بات سمجھ آ گئی. آگے چلیں. آگے بات سمجھ. میں تو اپنا خیال ظاہر کر دیتا ہوں، آپ نہیں اپنا خیال ظاہر کرتے کہ آپ کو سمجھ آئے گی نہیں آئی. چلیں. مشکل یہ ہے وہ لفظ جس کلام وہ لفظ یا کلام جس میں ایک سے زیادہ معنی کی موجودگی کی وجہ سے وہ کلام سمجھنا مشکل ہو جائے. مشکل کا معنی ہے اشکال والا. مشکل کا لفظی معنی کیا ہے؟ اشکال والا. مشکل کا لفظی معنی ہے اشکال والا. تو کسی کلام میں اشکال کب ہوتا ہے؟ اشکال یا تو تب ہوتا ہے جب کلام کے اندر ہی جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر ایک سے زیادہ معنی ہو، یا اشکال تب ہوتا ہے جب خود وہ متکلم کے الفاظ جو ہیں وہ خود بڑے جو ہیں وہ مغلق سے ہوں، کافی پیچیدہ قسم کے ہوں. یا اشکال تب ہوتا ہے جب دو باتیں آپس میں باہم ٹکرا رہی ہوں، ایک ہی متکلم کی دو باتیں باہم ٹکرا جائیں. 3 میں نے صورتیں بتائیں آپ کو اشکال کی. پہلی صورت کیا ہے؟ جیسے لفظ قرو جو ہے
یہ طہر اور حیض کے بارے میں مشترک ہے نا، تو بتائیے اب قروء مراد میں سے حیض مراد ہے کہ طہر مراد ہے؟ اس کے اعتبار سے کیا ہوگا لفظ؟ یہ مشکل ہے، یہ لفظ مشکل ہے۔ قروء اسی کی مثال، مشترک جو ہے یہ اپنے معنی، یہ غیر واضح دلالت، یعنی مشترک تو ہے نا، لفظ جب وضع ہوا تو اس کے ایک سے زیادہ معنی تھے، مشترک اس کو کہتے ہیں، لیکن جو لفظ مشترک ہے اس سے اس کا معنی جو ہے وہ مشکل سے واضح ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے وہ مشکل بھی ہے۔ یہ ابھی بات کر لیتے ہیں کہ مشکل اور مشترک میں کیا فرق ہے۔ اچھا، دوسری شکل کیا بیان کی مشکل کی؟ جیسے اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ آیت نور جو ہے نا، سورۃ نور کی پڑھی ہے آپ لوگوں نے آیت؟ یہ آیت قرآن کی سب سے مشکل آیت شمار ہوتی ہے۔ اب میں بول رہا ہوں لفظ سب سے مشکل شمار ہوتی ہے، کیا مطلب لفظ سب سے مشکل شمار ہوتی ہے آیت؟ نہیں، آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہے، لیکن الفاظ انتہائی پیچیدہ ہیں، تو اشکال بس اوقات پیچیدگی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ جو اس میں جو دل کی مثال ہے اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے باقاعدہ آگے چراغ سے، اور پھر اس کے آگے درخت سے، اور درخت بھی جو ہے لا شرقیہ والا، یہ کتنی اس میں بہت زیادہ اشاراتی کلام ہے نا، تو اشکال کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ کلام ہی کے اندر پیچیدگی ہو۔ اور تیسری شکل کیا بیان کی ہے؟ ہاں جی، اس کو نا مشکل الاثار کہتے ہیں۔ ایک مشکل الاثار پہ کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ احادیث آپس میں ٹکرا جائیں، یا قرآن یا حدیث کا باہمی ٹکراؤ ہو جائے، یا قرآن کی دو آیتوں کا باہمی ٹکراؤ ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل الاثار، کہ اثار جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی وجہ سے مشکل پڑ جائیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں مشکل، اس کو کہتے ہیں مشکل۔ آپ نا چیزوں کو ذرا سیدھا سیدھا رکھیں نا تو سمجھ آرام سے آ جائے گی۔ مشکل کا لفظی معنی کیا ہے؟ اشکال والی چیز، وہ چیز جو آپ کو اشکال میں ڈالے۔ اشکال اردو کا لفظ ہے۔ اب جو چیز آپ کو اشکال میں ڈالتی ہے اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ میں نے 2-3 وجوہات بیان کر دی ہیں۔ ہر وہ چیز جو ویسے اشکال ہو وہ مشکل ہے۔ ہر وہ چیز جو اپنا معنی اشکال کے ساتھ بتائے، مشکل کی تعریف کیا کریں گے؟ ہر وہ چیز جو اپنا معنی اشکال کے ساتھ بتائے وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب مجمل میں چلیں آگے۔ مجمل کی تعریف اب آپ کر دیں۔ میں نے پہلے فرق میں نے بتا بھی دیا خود اپنے الفاظ میں۔ مشترک اصل میں لفظ جب وضع ہوتا ہے تو لفظ جب ایک سے زائد معنی کو ساتھ لے کر وضع ہو، کہ بیک وقت اس لفظ کو بول کر ایک سے زیادہ معنی مراد ہوں، وہ آپس میں سارے متعارض ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مشترک۔ لیکن جو لفظ مشترک ہوتا ہے وہ مشکل بھی تو ہوتا ہے نا، پھر اس کے معنی میں اشکال آ جاتا ہے نا پھر۔ تو مشکل جو ہے یہ غیر واضح دلالت ہونے کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم ہے، یعنی عام خاص مشترک 3 قسمیں ہیں نا لفظ کی، مطلق مقید امر نہیں، یہ 7 قسمیں ہو گئیں۔ یہ 7 کی 7 قسموں میں ہی تو یہ بات ہے کہ ان کی دلالت واضح ہونے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ اور انہی 7 اصطلاحات کی جب بات آتی ہے معنی غیر واضح ہے، اس کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم انہی 7 میں تو ہے، اور قسمیں ہیں۔ تو مشترک جو ہوتا ہے یہ کس میں آتا ہے؟ یہ باقاعدہ خفی میں آتا ہے کہ یہ مشکل میں آتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، ایک تو فرق یہ ہے جو میں نے بتا دیا کہ وہ لفظ کے وضع ہونے کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم ہے، اور یہ لفظ کے معنی غیر واضح ہونے کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم ہے۔ تو جو لفظ مشترک ہوتا ہے وہ مشکل بھی ہوتا ہے عام طور پر۔ اچھا، دوسری بات، مشکل مشترک سے الگ چیز بھی ہے۔ مشترک کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع ہو، جبکہ مشکل کی جو میں نے 3 صورتیں بتائی ہیں آپ کو، مشترک کے علاوہ بھی تو 2 صورتیں ہیں نا جن کو مشکل کہہ رہے ہیں آپ۔ بس اللہ نور السماوات والارض آج مشکل ہے لیکن مشترک نہیں ہے، مشترک تو نہیں ہے نا وہ۔ اسی طرح جب 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو مشترک تو نہیں ہوتا نا وہ معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مشترک اور مشترک 2 الگ چیزیں ہیں۔ البتہ بعض مثالوں میں آپس میں صورت بھی کیا کہنی ہے، اصل میں بات ہی غلط ہے۔
بات غلط یہ ہے کہ مشترک کی بحث بالکل اور بحث ہے، یہ بحث ہی اور ہے. لیکن نا ہم کہتے ہیں کہ رجل، یہ معرفہ نکرہ کے اعتبار سے نکرہ کی مثال ہے. یہ جو ہے نا عام خاص کے اعتبار سے عام کی مثال ہے. اب مثال ایک ہی مثال مختلف جہتوں سے مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہے نا. تو آپ جس قروء کو جب پیش کر رہے ہیں نا مشترک میں، تو وہاں لفظ کے وضع ہونے کے اعتبار سے بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جب وہ وضع ہوتے ہیں تو ایک سے زیادہ معنی لیے وضع ہوتے ہیں. یہ اس ضمن میں قروء کی مثال مشترک میں آتی ہے. اور جب آپ بات کر رہے ہیں غیر واضح دلالت الفاظ کی بات جب کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مشکل اشکال والا معنی، وہ ان کے معنی میں اشکال ہوتا ہے، اس کی مثال میں قروء کی مثال بھی آ گئی. قروء کی مثال مشترک میں آئی ہوئی ہے ایک اور جہت سے، اور مشکل میں آئی ہوئی ہے ایک اور جہت سے. اب مثال تو ایک ہی لیکن دو جگہ پہ استعمال میں آ رہی ہے. ہاں جی، ہاں تو ہاں جی. اب یہ کھانے کا ذائقہ، رنگ اور اس کا یہ تین چار چیزیں، اب وہ چار مختلف جہتوں سے ایک ہی چیز پہ بات ہو رہی ہے نا. اب آپ کے وہ چاروں باتیں ہی ایک ہیں، یہ بات غلط ہے نا. دماغ کو اپنا ہر چیز کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھیں. جیسے بات آ رہی تھی نا پیچھے کہ بس اوقات ایک چیز مطلق بھی ہوتی ہے وہاں سے عام بھی ہوتی ہے. تو بات آئی ہوئی تھی کہ عام اور مطلق میں فرق کیا ہے، تو کیا جواب دیا تھا میں نے؟ یہی جواب دیا تھا میں نے، کہا تھا عام کی بات ہے، مطلق مطلق کی بات ہے. ایک ہی لفظ آپ کا یہ اگر سوال اگر آ جائے کہ سر یہ جو مثال دی ہے تو عام کی مثال تھی، یہ مطلق کی کہاں سے بن گئی؟ ہم کہیں گے بھی عام کی مثال تھی عام کے خاص کے بالمقابل، اور مطلق کی مثال تھی مقید کے بالمقابل. اسی طرح جس کو آپ جو ہے نا حقیقت مجاز کہتے ہیں نا، وہ دوسری طرف صریح کنایہ میں بھی تو آ رہا ہوتا ہے نا. اور جس کو آپ حقیقت مجاز صریح کنایہ میں لا رہے ہوتے ہیں، وہ دوسری طرف سے عام خاص بھی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا وہی چیز تیسری طرف سے جو ہے وہ ظاہر نصب مفسر محکمہ میں سے بھی کہیں نہ کہیں آ رہی ہوتی ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ ابھی دیکھیں نا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما سے چور کے ہاتھ کاٹ دو، یہ واجب دلالت ہونے کے اعتبار سے کس تقسیم میں آتا ہے بتائیے؟ جو چار قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں واجب دلالت کی، تو بس سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کی مثال کس کے متعلق ہے بتائیے؟ یہ ظاہر نصب مفسر محکم میں کس میں آتا ہے؟ محکم میں آتا ہے، میرا خیال ہے ظاہر میں آتا ہے. محکم میں اس اعتبار سے آتا ہے کہ اس میں تعویل کی گنجائش نہیں کہ چور کے چوری پہ ہاتھ کاٹنے کے بارے میں. محکم تو بنا ہے دین کی دیگر نصوص کے اعتبار سے، لیکن سارق بول کر مراد چوری کرنے والا مراد لینا یہ لفظ کا ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہیں گے سر یہ کیا ہوا کہ وہی خفی کی مثال ہے وہی ظاہر کی مثال ہے. تو میں آپ سے کہوں گا بہن مسئلہ یہ ہے کہ بات جو ہے نا اس کو اپنی جگہ پہ رکھیے. وہ بات تھی لفظ کے واضح الدلالت ہونے کے بعد سے لفظ کی تقسیم. اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ بسا اوقات واضح الدلالت لفظ بھی اپنی اپلیکیشن میں غیر واضح ہو جاتا ہے، اس کے اعتبار سے بات ہے خفی. چلیں آگے چلتے ہیں. خفی، مشکل. اچھا مجمل، مجمل کیا ہے؟ مجمل کی تعریف کر رہی تھی جی حبیبہ بتا رہی تھی، بتائیں جی حبیبہ صاحبہ. اونچا بولے نا، ایک تو آپ آہستہ بڑا بولتی ہیں، آپ کی آواز آپ کو سنائی دیتی، مجھے تو پہنچتی نہیں ادھر. بتائیے جی. مفسر میں بتا دی تھی مجمل کو بھی نا، تو بتائیں نا پھر. ہاں اس کو آپ یوں بیان کریں کہ وہ لفظ جس کے معنی میں اجمال ہو، اجمال ہو، جس کے معنی میں اجمال اور ابہام ہو، اس کو مجمل کہتے ہیں. وہ لفظ جس کے معنی میں اجمال اور ابہام ہو، اشکال بھی ہو. اشکال اور اجمال میں فرق ہے، آپ کو بتاؤں. اشکال ہے اس چیز کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، معنی مجمل نہ ہو، چیز سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، اشکال تو اس کو کہتے ہیں. اور اجمال کہتے ہیں کہ چیز ہی مبہم ہے، مختصر بھی نہیں. مختصر چیز بس وقت کلیئر کٹ ہوتی ہے، وہ محکم بھی ہو سکتی ہے. یہ اس میں ایک ایک لفظ کا فرق ہے. میں جو اس کو کہنا چاہیے آپ وہی کہیں، مزید وضاحت آپ کریں گے نا تو آپ کو الفاظ نہیں ملیں گے، آپ مزید الجھا جائیں گی. سادی سی بات ہے، وہ چیز جس کے معنی میں ابہام اور ہاں جی ابہام اور اجمال ہو. اچھا اب جس میں اجمال اور ابہام ہوگا اس کو کیا ضرورت ہوگی پھر بتائیں؟
جس چیز میں اجمال اور ابہام ہوگا اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی کہ اس کی تفسیر کی جائے، اس کی تبیین کی جائے اس کا، تاکہ اجمال اور ابہام دور ہو جائے۔ تو جب اس کی تفسیر کر دی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مفسر ہو جائے گا۔ تو مفسر اسی کے اپوزٹ ہے ادھر۔ اور آخری اور چوتھی اصطلاح ہے متشابہ۔ متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے معنی میں اتنا جو ہے وہ کنفیوژن ہو، اتنا کنفیوژن ہو کہ کسی ایک چیز کا کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو۔ متشابہات اسی کو کہتے ہیں نا، اس کے معنی میں اتنا کنفیوژن ہو کہ کسی ایک چیز کا تعین کرنا، کسی ایک معنی کا تعین کرنا مشکل ہو جائے، ممکن نہ ہو، مشکل نہیں ممکن نہ ہو۔ جیسے متشابہات ہیں، متشابہات سمجھتے ہیں نا، متشابہات ہیں، متشابہات قرآن پاک میں آتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ قرآن پاک کی اکثر احکامات جو ہے نا محکم ہیں، اور کچھ تشابہ والی باتیں بھی ہیں قرآن پاک میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، شیطانی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ سمجھ رہی ہیں میری بات نا جی آپ؟ تو چہرے کا جو پردہ ہے اس کے بارے میں محکم جو ہے وہ بات کیا ہے؟ پہلے محکمات کیا ہیں جو دین میں بیان ہوئے ہیں؟ محکمات آیت جو حجاب ہے نا، آیت حجاب، کون سی آیت ہے؟ آیت حجاب، ہاں، بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اتنی واضح ہے کہ اس میں دوسری بات کا امکان ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ امہات المؤمنین کے لیے چہرے کا پردہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں کہتے ہیں یہ امہات المؤمنین سے خاص ہے، وہ یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو ان سے ہم کہیں گے کہ خصوصیت ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہو تو وہ کس لیے کر کے دکھائی ہوتی ہے آپ نے؟ کہ دوسرے لوگوں کے لیے مثال بنے۔ تو امہات المؤمنین کے لیے جو چیز ناجائز ہوگی نا، تو مسلمانوں کی عام عورتوں کے لیے بالاولیٰ ناجائز ہوگی۔ اب یہ بات کہ یہ چیز امہات المؤمنین سے خاص ہے، یہ دیگر لوگوں کے لیے نہیں تھی، اس کے لیے الگ دلیل چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، اب یہ چیز اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے کہ بعد والے لوگ بھی 11 شادیاں کر سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ خاص ہے نا، تو خصوصی کی دلیل ہے نا، قرآن اور حدیث میں اس کے دلائل موجود ہے نا کہ اللہ کے رسول۔ اچھا، اگر کسی میں یہ دلائل موجود نہ ہو تو پھر تو جو اللہ کے رسول کام کریں گے وہ ساری امت کے لیے جائز ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اسی طرح جو کام امہات المؤمنین کے لیے واجب ہے، یا تو ثابت کریں نا کہ امہات المؤمنین کا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ خاص ہے، عام مسلمان عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تو آپ خاص بنا سکتی ہیں، ورنہ نہیں بن سکتی۔ یہ خاص ہے ان کے ساتھ، یہ بات ٹھیک ہے، اب یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، آیت حجاب محکمات میں سے ہے نا، تو اب مجھے بتائیے کہ وہ جو بعض اقوال عبداللہ بن عباس وغیرہ کے وہ کیا ہیں؟ وہ متشابہات میں سے ہیں۔ یہی معنی نا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ قرآن پاک کا جو آؤٹ لائن ہے نا، جو مین باؤنڈریز ہیں، یہ محکمات ہیں دین کی۔ البتہ ان کے ساتھ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ملتی جلتی تشابہ والے بھی رکھی ہوئی ہیں، اور اس لیے رکھی ہیں کہ چیک کریں کہ اللہ کے ڈر سے کون جو ہے محکمات کے ساتھ رہتا ہے اور کون جو ہے وہ ٹانگیں پھنسا لیتا ہے ان میں، جو کہ چیزیں کچھ جن میں کنفیوژن والی بات رکھی ہے۔ اچھا، اللہ نے خود رکھی ہے، رکھی کیوں ہے؟ رکھی کیوں ہے؟ آزمائش کے لیے۔ اگر تو جنت میں تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائش نہیں کرے گا، لیکن دنیا میں آزمائش ہر چیز کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے آزمائش کرنی ہے کہ کون بندہ ہے جو متشابہات کی طرف جاتا ہے اور کون بندہ محکمات کی طرف آتا ہے۔ تو چہرے کا پردہ محکمات میں سے ہے، البتہ کچھ لوگ متشابہات میں الجھ جاتے ہیں۔ اس سے بھی نہیں نکلتا، آپ بتاؤں، اس سے بھی نہیں نکلتا۔
بنیاد وہی آیت ہے، لیکن اس سے بھی نہیں نکلتا. کیوں نہیں نکلتا؟ وہاں یہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. ہاں جی یہی ہے نا لفظ. تو ظہارہ میں اور اظہرہ میں بڑا فرق ہے. ظہارہ کا معنی ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو انسان کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کی شلوار اتر کے گر جائے کسی وجہ سے، وہ اس نے لاسٹک کے جنرا پہنا وہ اتر جائے، تو مجھے بتائیے کہ اس کو گناہ ہوتا ہے اس کا؟ نہیں. یہ ہے ظہارہ منہا، کو خود بخود ایک کام ہو گیا. یہ عربی زبان کے سالم میں ظہارہ کہتے ہیں ایک چیز کا از خود ہونا. تو جو چیز از خود ظاہر ہو جائے، برقع گر پڑتا ہے، اور انہوں نے پہنا ہوا حجاب لیا ہوا ہے، برقع کا لفظ چھوڑ دیں، حجاب کا لفظ زیادہ جامع ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے الا ما ظہر منها ولا یبدین زینتهن، اور وہ عورتیں ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، الا ما ظہر منها، مگر وہ کچھ جو خود بخود ہی ظاہر ہو جائے، یہ معنی ہے. اور الا ما اظہر منها کا معنی ہے کہ نہیں جی خود آپ اپنا چہرہ کا نقاب کھول لیں اور آپ خود جو ہے وہ میک اپ کریں. اور اس کے بعد اچھا ایک تو یہ بات ہے، اور بھی ویسے یہاں بڑی دلیل ہے جو اسی سے نکل رہی ہیں کہ، لیکن اب بات یہ ہے کہ دوسری چیز موجود تو ہے نا جو شبہ میں ڈال رہی ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محکمات و متشابہات کی مثال دے کے آپ نے فرمایا کہ بات ہے کہ چراغ گاہ کی مثال ہے، اس کی باؤنڈریز جو ہے نا تک بات تو کلیئر ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ مشتبہ چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو اپنے آپ کو متشابہات سے بچاؤ. بلکہ میں نے متشابہات کا عمومی معنی بیان کی ہے، ویسے اصول فقہ کی اصطلاحات میں متشابہات کا معنی خاص ہے. یہ مثالیں آپ وہاں نہیں دے سکتی، وہاں آپ کو مثال جو دینی ہے وہ دینی ہے جیسے حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات ہیں، ان کی وضاحت نہیں آئی نا قرآن و حدیث میں، تو ان کو اللہ عالم مرادی کہہ کے ہم اس کی مراد میں نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے. نہیں، صفات والی آیات متشابہات میں سے نہیں ہے، صفات والی آیات محکمات میں سے ہیں. یہ معتزلہ کہتے ہیں. ہاں جی، کفیت کے اعتبار سے متشابہ ہو سکتی ہیں، وہ اللہ رب العزت پر ان کا علم مانا چھوڑنا چاہیے. یہ قدم معتزلہ وغیرہ کا موقف ہے کہ صفات کی آیات متشابہ ہیں. ہمارا موقف ہے کہ صفات کی آیت محکم ہے، اللہ رب العزت کا تعارف ہوتا ہی صفات سے ہے، لیکن ان کی جو کنہ اور کیفیت ہے وہ ہمارے لیے اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. آگے بات سمجھ جی. یہ عام کتابوں میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ صفات کی آیات متشابہ میں سے، لیکن یہ غلط بات ہے نا، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات یہ نہیں، ہمارے ہاں یہ معتزلہ اور ماتریدیہ کا موقف ہے. یہ عام طور پہ جو ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں نا لوگ، یہ عقیدے میں ماتریدی ہوتے ہیں، تو ماتریدیہ کا یہ موقف ہے. اہل سنت والجماعت جو ہے نا، جو صحیح سلفی ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہے. میں نے بھی بات سمجھائی، تو بات سمجھنے کے اوپر زور دیں نا تو آپ بات سمجھ آ جائے گی. اللہ کا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ صفات سے ہی ہوتا ہے نا. کسی چیز کو جاننے کے دو طریقے ہیں، یا آپ اس کو دیکھ کے پہچانتے ہیں، یا آپ اس کے اوصاف سے اس کو پہچانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو جا نہیں سکتا، تو اب اللہ کا تعارف کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کون ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے اوصاف سے، اور وہ اوصاف قرآن و حدیث میں مفصلاً بیان ہوئے ہیں. اور بتائیے اللہ کا تعارف قرآن میں کلیئر کٹ ہے کہ اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. تفصیلات ساری واضح ہیں کہ نہیں قرآن حدیث کی؟ تو صفات کی آیت محکم ہوئی نا پھر. ہاں جی، محکم ہی ہے نا جی پھر. تو پھر تشابہ کس اعتبار سے ان میں ہے؟ ان کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے، ایسا میں اس اعتبار سے جو ہے نا وہ ان کو متشابہات میں اہل سنت میں شمار کیا ہے کہ اس کی کیفیت میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کی ہمیں بھی علم ہے، اللہ بھی کا بھی علم ہے، یعنی ہم بھی بصیر ہیں، اللہ بھی بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. لیکن اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے نا. تو ہمارا دیکھنا تو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے دیکھنا، لیکن اگر ہم اس پر اللہ کو قیاس کرنا شروع کر دیں تو یہ غلط ہے. چونکہ اللہ کا جو علم ہے، علم کیا تک تو ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے، لیکن اس کی جو تفصیلی کیفیت ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے. میری بات سمجھ آ گئی ہے جی ساروں کو؟ یہ اپنا عقیدہ بھی صحیح ذرا کرتے چلیں ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے پیڑ تو نہیں، لیکن یہ عقیدے میں کے اندر یہ ساری باتیں عقیدے کے ساتھ آتی رہتی ہیں. ہاں جی، تھک گئی ہیں کہ اور پڑھنا ہے 2-4 منٹ. یہ بات ہماری تیسری تقسیم ختم ہوگی. اگر آپ تیار ہیں تو 5-10 منٹ میں چوتھی تقسیم بیان کروں، یہ ہمارا موضوع ختم ہوئی ہے جو ہم نے عربی زبان کے قواعد شروع کیے ہوئے ہیں. اور واضح کریں گے تو مزید الجھ جائیں گی. اتنا ہی واضح جتنا کر دیا، اس سے زیادہ واضح کریں گے تو یہ پھر
کہتے ہیں نا زیادہ واضح کرنے سے بات خراب ہو جاتی ہے، اتنا ہی واضح کافی ہے۔ چلیں جلدی جلدی آگے چلیں۔ لفظ کی چوتھی تقسیم جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ سے جو معنی ہم نے مراد لیا ہے وہ کس طرح مراد لیا ہے، کس طرح نکالا وہاں سے وہ معنی۔ لفظ سے جو معنی ہم مراد لے رہے ہیں وہ وہاں سے کس طرح مراد لے رہے ہیں۔ چوتھی تقسیم کیا کہ لفظ سے جو معنی آپ نے مراد لیا ہے وہ کس طرح مراد لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصول فقہ میں یہاں بھی ایسے لکھا ہوگا کہ لفظ کی کیفیت دلالت کے اعتبار سے تقسیم، لفظ کی کیفیت دلالت کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم، لفظ کی کیفیت دلالت کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم۔ یہ کیفیت دلالت سمجھ آئی کیا مطلب ہے آپ کو؟ کہ وہ معنی جو آپ نے لفظ سے مراد لیا نا، جو لفظ کا مدلول ہے، وہ لفظ سے کس طرح آپ نے نکالا ہے، سمجھ آئیے بات کی؟ لفظ سے جو آپ نے معنی مراد لیا ہے وہ لفظ سے کس طرح آپ نے وہاں سے نکالا ہے، یہ ہے لفظ کی کیفیت دلالت کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم۔ اس اعتبار سے لفظ کی 5 قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص اور مفہوم النص یا مفہوم مخالف۔ یہ یاد ہے 5 قسمیں آپ کو؟ اب ہم ذرا شروع کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی تعریف۔ عبارت النص یہ ہے کہ جو معنی آپ عبارت اگر لے رہے ہیں، اگر وہ لفظ کی عبارت سے نکل رہا ہے تو اس کو ہم عبارت النص کہتے ہیں۔ جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں لفظ سے، اگر وہ لفظ ہے نا، ہمارے تقسیم یہ اس اعتبار سے ہو رہی ہے نا کہ کس طرح لیا معنی۔ تو اب اگر آپ نے اس طرح لیا ہو معنی کہ وہ معنی لفظ کی عبارت سے نکلتا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ عبارت النص۔ سمجھ آ گیا جی عبارت النص کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھی حبیبہ صاحبہ اس کی مثال دیں کوئی، حبیبہ مثال دیجیے، اس کی کیا مثال ہے اس کی عبارت النص کی؟ کوئی مثال دیں۔ کوئی اور دے دیں، جنہیں حبیبہ کے علاوہ کوئی دے دے مثال، جلدی جلدی کریں ذرا۔ ہاں تو چور کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، یہ معنی جو ہے اس آیت سے کیسے نکالا ہے؟ اس کی عبارت سے نکل رہا ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ ولا تقل لهما اف، والدین کو اف بھی نہ کہیے، یہ کیسے نکلا معنی؟ کہاں سے نکلا یہ ولا تقل لهما اف کی عبارت سے نکلا ہے۔ اب آپ پھر الجھ تو نہیں جائیں گے کہ ظاہر اور اس کا، ظاہر اور عبارت النص میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی کون سا؟ یہ ظاہر ہے تو نص اور ظاہر میں فرق، یہ ظاہر اور میں عبارت النص میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی بتائے، کوئی بندہ تو بتایا نا جی۔ الیس منکم رجل الرشید، کوئی بندہ تو کلاس میں ایسا تیز ہونا چاہیے کہ میں سوال کروں اور وہ باقاعدہ ذہن کی تیزی سے بات کو خود ہی سمجھ جائے۔ اس کا مطلب وہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کا دراکار گھر کے کام میں ان کا دماغ خوب تیز چلتا ہے، تو یہ جب دوسری چیزیں نا ان کو بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہیں۔ اس کا مطلب پھر صحیح ہوا۔ پھر آج کل کی جو فیمنزم کی تحریک ہے نا وہ تو نہیں ماننے کے لیے تیار، جو حقوق نسواں والے ہیں نا وہ کہتے ہیں عورتیں مرد برابر ہیں، ہر چیز میں انہوں نے عورتوں کو نا مردوں کو برابر، کرکٹ بھی کھلوا رہے ہوتے ہیں عورتوں کو۔ تو لیکن ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ عورتوں کے نا کو کچھ باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سمجھانی پڑتی ہیں ہر بات۔ دیکھیں جی بات یہ ہے، میں نے ابھی کچھ 4 دفعہ تو بتا دیا آپ کو، پہلے بات ایک ہی چیز مختلف جہتوں سے زیر باس آ رہی ہے۔ ظاہر میں وہی مثال، ظاہر کی بات ہے کس کی؟ مجھے بتائیے۔ وہ بات ہے لفظ کا معنی واضح ہے یا مخفی ہے، وہ اس اعتبار سے لفظ کی تقسیم ہے۔ اب لفظ کی تقسیم اس اعتبار سے نہیں چل رہی، اب چل رہی ہے کہ اس لفظ سے وہ معنی آپ نے جو مراد لیا ہے وہ اس سے نکالا کس طرح ہے۔ تو ایک لفظ، وہی لفظ عام ہو سکتا ہے پہلی تقسیم کے اعتبار سے، وہی لفظ جو ہے مطلق ہو سکتا ہے پہلی تقسیم میں لفظ کی قید کے اعتبار سے، وہی لفظ حقیقت ہو سکتا ہے لفظ کے استعمال کے اعتبار سے، وہی مثال جو ہے ظاہر ہو سکتی ہے لفظ کے واضح دلالت ہونے کے اعتبار سے، وہی مثال جو ہے وہ خفی ہو سکتی ہے لفظ کی اپلیکیشن کے اعتبار سے، اور وہی مثال جو ہے لفظ سے وہ معنی نکالا کس طرح ہے، عبارت النص کی مثال ہو سکتی ہے۔ ایک ہی مثال 10 جگہ پہ چل رہی ہے،
لیکن وہ اصل میں مختلف جہتوں سے لفظ کی بات چل رہی ہے اصل میں. ہاں جی، ظاہر جو ہے نا، ظاہر اس میں یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا کہ ظاہر کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو معنی لیا ہے آپ نے لفظ سے، یہ اس سے واضح، یہ اس کے ظاہر میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. بس ظاہر میں تو بات اتنی ہے کہ یہ معنی جو اس لفظ سے ہم نے مراد لی، یہ اس کے ظاہر سے نکل رہا ہے جی. لیکن نکل کیسے رہا ہے؟ اس کی عبارت سے. اب نکل کس طرح رہا ہے، یہ عبارت النص کی بات ہے. باقی جو نکل رہا ہے، یہ اس کا بالکل، یہ اس کی عبارت کا ظاہر ہے بالکل جو اس سے سامنے آ رہا ہے، لیکن نکلا اس کی عبارت سے ہے. لیکن اب ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے وہ بات سے نکلا کیسے ہے. ابھی آگے چلیں گے تو بات شاید مزید سمجھ آ جائے. اشارت النص یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں نص سے مراد لی، نص سے مراد وہی کتاب و سنت کی نصوص ہے. جو چیز ہمیں نص سے مراد لی ہے، وہ چیز نص کی عبارت سے نہ نکل رہی ہو، بلکہ نص میں اس کا اشارہ موجود ہو. نص میں اس کا اشارہ موجود. ٹھیک ہے. اب ذرا مثال لیں اس کی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کیا مطلب ہے اس کا، اس آیت کا؟ سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، کیا معنی ہے اس کا؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ہاں، یہ کس کی بھی؟ ابو لہب کی. اس کا نام کیا تھا؟ ام جمیل. تو ام جمیل جو ہے نا، روزے قیامت جیسے میں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی ام جمیل جو ہے نا، اس وقت تو گیس نہیں ہوتی تھی نا، تو یہ لکڑیاں یہ اکٹھی، عورتیں بھی ساتھ کام کرتی تھی اس پرانے زمانے میں. اب جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں ان کا دائرہ کار جو ہے وہ ذرا اچھا. اب ہوا کیا کہ ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی کہ تبن لگا یا محمد، برباد ہو، تباہ ہو جائے محمد. تو قرآن نے نازل کر دی سورت پوری، تبن یدا ابی لہب وتب. اچھا، ام جمیل بھی ساتھ ساتھ تھی اپنے شوہر کے، یہ بھی بکواس کرتی تھی. تو قرآن پاک نے جہاں ابو لہب کو جو ہے وہ سنائی ہیں، وہاں ام جمیل کو بھی سنایا کہ یہ جو ہے نا، جیسے دنیا میں تیری معاون بن کے لکڑیوں کو اٹھا کے رکھاتی ہے نا، اور تیرے ساتھ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دے رہی ہے، روزے قیامت بھی تیرے ساتھ مل کے ہی عذاب کا مزہ چکھے گی. وہ لکڑیاں جسے آگ جلتی ہے، یہ لکڑیاں اٹھائے گی اس دن بھی، اور تیرے اوپر آگ دھکانے والی ہوگی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حمالہ حمل سے ہے، حاملہ یا حامل کا معنی اٹھانے والا، حاملہ اٹھانے والی عورت. تو حمالہ اس سے مبالغہ کا وزن ہے. تو یہ ام جمیل جو ہے وہ حطب کہتے ہیں لکڑیوں کو، لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہوگی. یہ معنی جو آپ نے ابھی بیان کیا، یہ کیسے نکلا اس آیت سے؟ ظاہر لفظ نہ بولے نا جی. دیکھیں نا، ظاہر کی تقسیم، ظاہر یہ بات نہیں ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں. کس طرح نکلا ہے؟ عبارت النص سے نکلا ہے. جب بات آئے گی نا کس طرح کی، تو اس وقت پہ ظاہر لفظ نہیں بولنا. اگر آپ وہاں بولیں اس کے عام سے نکلا ہے، عام اس کو کہتے ہی نہیں. عام تو بات ہی مختلف ہے نا. ویسے ومراتو ہمارا اب عام ہے کہ خاص ہے؟ خاص ہے. ویسے اس کی بیوی خاص تھی نا، ویسے خاص کی بھی مثال ہے ومراتہ. ادھر سے حقیقت ہے کہ مجاز ہے؟ پہلے بتائیں مطلق ہے کہ مقید ہے؟ مطلق ہے. مقید کہتے ہیں جس سے کوئی قید لگی ہو، یہاں تو کوئی قید نہیں لگی ساتھ اس کے. ہوتا نا وامرأتہ الجمیلۃ، اس کی خوبصورت بیوی جو ہے لکڑیوں گٹھا اٹھائے ہوئے ہوگی، کوئی قید آئی ہوتی ہے. یا وامرأتہ العالمۃ، اس کی بیوی جو بڑی پڑھی لکھی تھی، وہ قید ہوتی ہے نا. تو مطلق ہے نا. ہاں جی حبیبہ، مطلق ہے کہ نہیں؟ آگے چلیں. حقیقت ہے کہ مجاز ہے؟ بتائیں نا. حقیقت ہے. صریح ہے کہ کنایہ ہے؟ صریح ہے. اس کے بعد ظاہر، نص، مفسر، محکم میں سے کیا ہے؟ جو معنی ہم نے مراد لیا ظاہر ہے. اچھا، اس کا معنی چھپا بھی ہوا کسی اعتبار سے، اس لیے خفی، مشکل، مجمل، متشابہ میں آتا ہی نہیں ہے. اگر کسی کے اپلیکیشن کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ الجھن کا شکار ہو جائے تو یہ پھر اس میں بھی آ جائے گی. اچھا اب بتائیے، عبارت النص ہے کہ اشارت النص ہے؟ یعنی یہ معنی اس کی عبارت سے نکلا ہے کہ اس کے اشارے سے نکلا ہے؟ ہاں. تو اب میں آپ کو اشارت النص کی مثال دیتا ہوں. اس سے ایک مسئلہ نکلا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام میں جو لوگوں نے نکاح کر رکھے تھے نا، اسلام ان نکاحوں کو معتبر جانتا ہے.
زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے جو نکاح کر رکھے تھے، اسلام ان نکاحوں کو معتبر جانتا ہے. یہ نکلتا مسئلہ یہاں سے کیسے نکلتا ہے؟ نہیں نہیں، کیسے نکلتا ہے حبیبہ؟ آپ بتانے لگی. قرآن نے وامرأتہ کا ہے، بیوی ماننا تو کا ہے نا. اگر ماننا نہ ہوتا تو وامرأتہ کا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی مان لیا قرآن نے اس کو. اب لیکن یہ بات جو قرآن پاک نے صراحتاً بیان نہیں کی، عبارتاً بیان نہیں کی، عبارتاً بیان تو نہیں ہوئی نا یہ بات، لیکن اس میں اس کا اشارہ موجود ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ ہوتا ہے اشارۃ النص. اچھا، اذا جاء نصر الفتح جب نازل ہوئی نا سورت اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأیت الناس، تو صحابہ خوش ہو گئے. تو اس سورت کے عبارت سے کیا چیز نکلتی ہے کہ اسلام میں لوگ لشکر در لشکر داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اے نبی تو اب خوش ہو جا اور تو جو ہے نا تسبیح کر، استغفار کر، اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا. یہی ترجمہ ہے نا اس کا سورت کا. اچھا جی، بات یہ نکل رہا ہے نا اس کا ترجمہ. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بکر ہونا شروع ہو گئے. بتائیے اس صورت میں عبارت النص سے جو معنی نکلا وہ کیا ہے، اور اشارت النص میں جو معنی نکل رہا وہ کیا ہے؟ فتح مکہ کی کے موقع پہ بشارت ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا. اللہ اس کو مشن بھی پورا ہو گیا اور اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، اس کی بشارت موجود ہے. کہ دیکھیں نا اب اسلام کو عروج کا اللہ نے گواہی دے دی ہے. تو یہ باتیں اس کی عبارت سے نہیں کر رہی ہیں نا ساری. جب اللہ کا رسول کا کام کیا تھا؟ دنیا میں اسلام پھیلانا. اگر یہ کام ہو گیا تو پھر اللہ کے رسول کا کام ختم ہو گیا نا. پھر تو جب کام ختم ہو گیا تو نبی کی اب دنیا میں ضرورت ہی نہیں رہ گئی، اب اس کو واپس جانا ہے. پھر یہ پھر اشارت النص. اب سمجھ آیا آپ کے عبارت النص اشارت النص میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں جی، قرآن پاک میں ہے وشاورہم فی الامر، آپ مسلمانوں سے مشورہ کریں. کس کے بارے میں کہا ہے؟ یہ جو تھے نا وہ 50 صحابہ جو جنگ احد میں جنہوں نے نافرمانی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہاڑی پہ چڑھے ہوئے تھے نا، اتر گئے تھے نیچے. تو اللہ کے رسول کو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فاستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان کو معاف کر دیں اور آئندہ ان کو اپنے مشورے میں پھر ساتھی بنا کے رکھیے. غلطی ہوگی معاف کر دیجیے. اب یہ جو معنی میں نے بھی بیان کیا، یہ اس سے کیسے نکل رہا ہے؟ عبارت النص سے نکل رہا ہے. لیکن اس میں اشارہ موجود ہے کس چیز کا؟ کہ اسلام کا نظام حکومت شورائی ہوتا ہے. اسلام شورا کی بڑی اہمیت کا قائل ہے. اسلام کے مزاج کا پتہ چل رہا ہے اس سے. اور یہ چیز اس آیت کی عبارت میں تو موجود نہیں ہے، لیکن اس آیت کے اندر یہ چیز اشارتاً موجود ہے. چلیں آگے جی. نہیں آگے بھی اسی طرح دو اور ہمیں سمجھ لیں. دلالت النص. دلالت النص یہ ہے کہ آیت میں جو چیز عبارت میں موجود ہے اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے آیت کو اس پر بھی جو ہے لاگو کیا جائے. جو بات آیت کی عبارت میں موجود ہے اس سے ملتی جلتی جو بات ہے نا اس پر بھی آیت کے حکم کو جاری کیا جائے. مثال دیں جی اب اس کی. ہاں جی نورین بیٹھی ہیں نا جی. ہاں جی آپ ماشاءاللہ بول رہی تھی، اب آپ چپ ہو گئی ہیں. شریک رہا کریں، اس سے بندہ ذرا فریش بھی رہتا ہے، اور ورنہ یہ انسان کا دماغ تھک جاتا ہے. شریک رہیں. ہاں جی بتائیے جی، کوئی مثال دیں اس کی. دیکھیں نا آپ کو اس لیے پتہ کوئی نہیں، آپ متوجہ کوئی نہیں ہمارے سبق کے اندر. ہاں جی تعریف بتائیں پہلے کیا دلالت النص کی. جو چیز عبارت میں موجود ہے تو اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں جو عبارت میں موجود نہیں ہیں، آیت کے حکم کو ان پر بھی جاری کر دیا جائے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کی مثال دیں. آج ہی کے سبق میں نے اس کی مثالیں دی ہیں ایک دو. ہاں جی مزنا جو ہے یہ بتائیے، آپ بتائیں. مزنا تو بولتی نہیں ہے، یہ ویسی خاموش رہتی ہیں. ایک نا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ نا امام ابو یوسف جو ہیں ان کی مجلس میں آیا کرتا تھا.
یہ جو بڑے مشہور فقیہ ہیں نا، تو بولتا نہیں تھا امام ابو یوسف نہیں، بلکہ امام کسی امام کا بات مشہور واقعہ ہے، بولتا نہیں تھا، بڑے کپڑے پہن کے بڑا وہ سوبر اور بڑا اپنا کو سنبھال کے آیا کرتا تھا، تو وہ نا بڑا پریشان رہتے، بولتا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہ اتنا بڑا عالمی ہے، میری غلطیاں نکالنے شاید آتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ نا اس کو انہوں نے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے جی، بڑا پیار ہو کیا تھا، تو اس نے کہا میرا نام یوسف ہے، یوسف۔ تو بات یہ ہے کہ وہ نا سارے ہنس پڑے ان کی بات سن کے، اس نے کہا یہ جتنا بڑا یوسف ہے نا، یہ علامہ فہمہ جو نظر آتا ہے، تو یہ یوسف، اس کو نام بھی آپ نے بولنا نہیں آتا تھا، یوسف کو یوسف اس نے بولا۔ کہنے لگے اس کو کہ آپ آتے ہیں کلاس میں روزانہ تو کوئی سوال ہی کر لیا کریں، آپ سوال بھی کوئی نہیں کرتے، آپ بیٹھے رہتے ہیں، تو کوئی اچھی بات سوال پوچھیں۔ کہتا ہے سر بات یہ ہے، آج آپ نے بڑے مسئلے بیان کیے ہیں فقہ کے پڑھاتے ہوئے، تو آپ نے وہ رمضان کے روزے کی بات کی ہے، تو آپ نے کہا کہ شام جو ہے نا جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری کر لینی چاہیے، تو میں تب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر سورج غروب نہ ہی ہو تو پھر کیا کریں گے، اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ سمجھ آئی گا آپ کو بات؟ تو بات ہے کہ سوال کرنے والے بندے کو پوچھنا چاہیے، جو چپ بیٹھا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بولتا ہے اس لیے کوئی نہیں، اس کو آتا کچھ نہیں ہے، تو جس کو آتا ہے وہ بولتا ہے، تو اس لیے بولا کریں، اگر نہیں بھی آتا تو پوچھ لیں جی، ہاں بولا کریں، کوئی بات نہیں، میں تو آپ کو شریک اس لیے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی۔ اچھا دلالت النص کی مثال دیں، حبیبہ آپ دے دیں۔ بس وہ آپ نے کتاب سے نقل مار رہی، میں کتاب کی نقل سے تو پوچھ ہی نہیں، میرے ذہن میں نہیں رہا کہ کتاب بھی ہے۔ اس کی مثال پھر میں دیتا ہوں، کتاب سے آپ نے کیا دینی ہے، آپ نے جب نقل مار لی تو کیا فائدہ۔ ولا تقل لهما اف کی بات آئی تھی نا کچھ دیر پہلے کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، تو اف سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ ان کو جھڑکنا، ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا، یہ باتیں اس آیت سے نکالنا، اس آیت سے یہ نکالنا، کوئی بندہ کہے کہ والدین کو ڈانٹنا یہ منع ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو کہیں ولا تقل لهما اف، ٹھیک ہے، کہیں گے کیسے نکالی دلیل، کہیں گے اس آیت کی دلالت اس پر بھی ہے، کیونکہ یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے یہ بھی اس کے حکم میں داخل ہے۔ ویسے بتائیے یہ پوری آیت کیسے ہے جی، ولا تقل لهما اف، ہاں وہ تو اب بتائیے، ویسے ولا تنہرهما ویسے نصن بھی آیا ہوا ہے، تو بتائیے والدین کو ڈانٹنا عبارت النص سے حرام ہے کہ دلالت النص سے حرام ہے؟ ہاں جی بتائیں جی، جو حافظ ہیں بتائیں نا جی، یہ تو عبارت النص سے حرام، وہ آگے ویسے ڈانٹنے کا ذکر خود بھی آ رہا ہے ویسے، تو باقی ان کو پیٹنا چاہیے یہاں موجود نہیں ہے۔ اچھا اور یہ جو حدیث تھی لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ولی، کہ کوئی بندہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، یہ جو مفہوم نکالا پیشاب نہ کرے، یہ کیسے نکلا اس حدیث سے؟ نہیں یہ عبارت النص سے نکلا، اور یہاں سے یہ نکالنا کہ پخانہ نہ کرے یا گن نہ پھینکے، یہ دلالت النص سے نکلا۔ سمجھ آیا دلالت النص کیا ہوتا ہے؟ چلیں ہاں جی چلیں، اب اس کا مطلب میں آگے چلوں، اس طرح آپ جلدی بول پڑا کریں نا، سمجھ اچھی طرح آ گئی ہے تو ہم جلدی آگے چلا پڑا کریں۔ وہ نس کے اوپر پچھلی دفعہ گھنٹہ لگایا اور آج بھی شروع میں آدھا گھنٹہ لگایا، آپ نے یہ بولا نہیں کہ سمجھ آ گیا آپ آگے چلیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھا کے چھوڑنا ہے آگے چلنا، تب ہے تو آپ بول دیا کریں جلدی سے آخری اچھا چلیں اچھی بات ہے نا، آگے چلیں جی۔ اقتضاء النص کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کو اقتضاء النص کی مثال دوں، آپ کو پر اقتضاء النص کی تعریف کرتا ہوں۔ اقتضاء النص کا معنی ہے کہ نص کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز محذوف ہے۔ اقتضاء النص کا معنی ہے کہ نص کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز محذوف ہے، محذوف سمجھتی ہیں نا جی، نص کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز نکالی جائے، جیسے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سب حرام کیے گئے، کیا حرام کی گئی ہیں؟ ان کے ساتھ بیٹھنا حرام کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھانا حرام کیا گیا ہے، کیا حرام ہے ان کے ساتھ؟ یہاں لفظ نکاح ہے ادھر نہیں ہے، تو کیا تقاضا ہے پھر؟ تقاضا ہے نا کہ نکاح معذوف نکالا جائے یہاں سے، ہاں جی۔ تو کہتے ہیں
اقتضاء النص کی طریق دوبارہ لکھیں، وہ چیز جس کو عبارت میں محذوف ماننے پر عقل یا شریعت تقاضا کرے، جس کو عبارت میں محذوف ماننے پر عقل یا شریعت تقاضا کرے کہ اس کو نکالو یہاں سے محذوف، اور اس کو جو ہے ظاہر کرو یہاں کیا کیا بات چھپی ہوئی ہے ادھر، یہ تقاضا عقل یا شریعت دونوں کر دیتی ہیں۔ اب یہ جو ہے کہ نکاح حرام ہے، یہ کس نے بتایا؟ عقل نے بتایا کہ شریعت نے؟ نہیں، یہ شریعت نہیں بتا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم۔ تو پچھلی آیت میں کس کا ذکر چل رہا ہے؟ نکاح کا۔ تو پتہ چلا یہ تو سیاق کے کلام سے نکلا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک اور مشہور حدیث ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت پر خطا نسیان اور جس پر میری امت کو مجبور کر دیا گیا وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، تو کیا اٹھا لیا گیا ہے؟ اس کا گناہ اٹھا لیا گیا، گناہ نہیں ہوتا نا، تو لفظ گناہ یہاں موجود نہیں ہے نا ادھر، تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ یا شریعت تقاضا کرتی ہے، شریعت پہ غور کرنے سے یہ پتہ چل جائے گا۔ رفع عن امتی اسم الخطا، یہ لفظ اسم محذوف نکالنا پڑے گا اس میں۔ آپ کو یہ مثالیں بھول جانی ہے کیونکہ جو حافظات ہیں وہ تو انشاءاللہ یاد رکھ سکتی ہیں، میں آپ کو مثال وہ دیتا ہوں جو آپ کو بھولے نا۔ یہ قرآن پاک میں جتنے قصے ہیں، قرآن پاک میں جتنے بھی قصے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن پاک میں نا، تو اس قصے میں آپ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی مووی اگر دیکھی ہو جو ایرانیوں نے بنائی ہے، دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھی کسی نے بھی؟ جنہوں نے دیکھی ہے وہ ان کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ چلے وہ نہیں دیکھی تو چلیں کتابیں تو پڑھی ہوں گی نا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا مفصل ہے، جو اسرائیلیات میں بیان ہو بہت ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں ہمارے خطبات، تو کئی کے جمعوں میں کئی کی تقریروں میں یہ یہ قصہ ختم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو بڑا مختصر سا ہے، تو قرآن پاک میں تو اتنا آتا ہے کہ حضرت یوسف کو ڈال دیا بھائیوں نے کنویں میں، وہاں سے وہ ان کو نکالنے کا ذکر ہے کہ وہ قافلہ آ گیا تھا، تو قافلے نے ڈول ڈالا، وہ اس میں چڑھ کے بیٹھ کے اوپر آ گیا، تو وہاں سے وہ کہاں پہنچ گئے؟ مصر پہنچ گئے۔ پھر مصر میں کتنے سال رہے وہ؟ اتنا ہی ذکر ہے کہ بس وہ ملکہ جو تھی نا عزیز مصر کی بیوی جو ہے زلیخا جو ہے، وہ ان کے گھر میں کام کرتے تھے۔ باقی قرآن پاک نے اپنے آگے جو باتیں کرنی وہ کی، لیکن درمیان میں اکثر باتیں ایسی ہیں جو کہ ختم ہیں، موجود ہی نہیں درمیان میں۔ مثلا جب کنویں میں گرے تو فرض کر 5 دن رہے ہوں گے، تو پھر آپ کے خیال میں کھاتے پیتے کیسے ہوں گے؟ زندہ کیسے رہ گئے 5 دن؟ کیا کرتے ہوں گے بتائیے؟ پانی سے نہیں پی رہے ہوں گے، اور کیا پانی پیتے ہوں گے نا کنویں کا۔ اب یہ موجود نہیں قرآن میں، لیکن یہ اقتضاء النص تقاضا کرتی ہے کہ انہوں نے کھایا پیا کچھ ضرور ہے وہاں، ورنہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا بندہ ایسے کر کے کئی دن۔ پھر وہاں سے جب نکلے ہیں تو وہ اس کے پاس رہے ہیں جا کے عزیز مصر اور جو زلیخا تھی، تو وہاں کتنے سال رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ درمیان میں بڑے ہوئے، ان کے ساتھ وہ کھاتے پیتے تھے، کیا کرتے تھے، ساری ڈیٹیلز وہاں موجود نہیں نا قرآن پاک میں۔ قرآن پاک تو صرف جو نصیحت سے متعلقہ چیز ہے نا وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن واقعے کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو درمیان میں نہیں ہے نا، لیکن عقل تقاضا کرتی کہ ڈیٹیلز موجود ہیں درمیان میں۔ بس اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا، یہ ساری مثالیں اقتضاء النص ہیں۔ یہ تمام واقعات میں ایسا ہوتا ہے، چلتے چلتے بات چلتی ہے قرآن پاک میں، اچانک جو ہے وہ چھلانگ مار کے 10 سال بعد کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے اگلی آیت سے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی میں بڑی جگہ ہے، وہ جتنے درمیان میں ہے نا محذوفات، وہ سارے اقتضاء النص ہیں کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ ان کو محذوف مانا جائے وہاں۔ نہیں نکال سکتے ہیں، وہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسرائیلیات سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اسی لیے کہ جو قرآن پاک نے تو جو سب نصیحت والی جگہ تھی نا وہ بیان کر دی ہے، باقی واقعے کو مکمل کرنا تاکہ آپ کو کما حقو پورا واقعے کا سمجھ آ جائے، اس کا پس منظر پیش منظر آگا پیچھا وہ آپ محذوف نکالیں۔ اسرائیلیات اس کام میں فائدہ لے سکتے ہیں نا، اسرائیلیات سے پچھلی جو بائبل وغیرہ سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نہیں لیکن عقل یہ تو تقاضا کرتی ہے نا کہ یہاں کو محذوف ہونا چاہیے، یہ تو عقل کا تقاضا ہے نا۔ عقل بتاتی کہ یہاں درمیان میں کوئی ڈاٹ ہے، خالی چیز ہے۔ چلیں میرے خیال ہے یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو اقتضاء النص کی نا۔ اب آخری چیز ہے مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو عبارت میں موجود ہے اس کا اپوزٹ جو ہے وہ مراد لینا، یہ بھی جائز ہوتا ہے نا۔ نہیں ضرورت النص والی بات نہیں ہے۔
دلالت النص میں جو چیز مراد دی نا وہ اپوزٹ نہیں ہے اس کی. ہاں جی نہیں بات سمجھ آئی, کیا کہا آپ نے؟ ہاں وہ ایسی چیزیں جو اسی جیسی ہیں ساری. مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں, دلالت النص کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شراب حرام کر دی گئی نا, لیکن شراب اس وقت صرف کھجوروں سے اور انگوروں سے بنتی تھی. اب جو 14 صدیاں گزر گئی ہیں, اب تو سینکڑوں چیزیں شرابیں بناتے ہیں, شراب کی اعلیٰ ترین کوالٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ. اب یہ جو شرابیں آج کل کی ہیں یہ ساری جو ہیں یہ بھی تو حرام ہے نا. ان کے حرام ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہی شرابوں سے جو پہلے تھیں. یہ دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے. تو مفہوم مخالف اور چیز ہے. مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس چیز کو بیان کیا اس کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ بھی وہاں سے نکلے گی نا. تو مفہوم مخالف کی مثال آپ کو دوں تو بات ختم کریں. مفہوم مخالف سے اردو میں ہم بڑی مراد لیتے ہیں, گھروں میں بھی لیتے ہیں, بہت اس کی مثالیں چلتی ہیں ہمارے معاشروں میں. واضح تو ہے لیکن کوئی مثالیں ایک دو دے دینا تاکہ یہ بات ہمارے لیے. یہاں ویسے اس نے مفہوم مخالف بیان ہی نہیں کیا میرے خیال کتاب میں. اس نے 4 ہی قسمیں بیان کی ہیں اصل میں. 4 قسمیں تو ہیں منطوق کی. منطوق کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو نطق میں بیان ہو رہی ہے, اور ایک قسم ہے نطق کے اپوزٹ کی نا, وہ بھی دلالت کی ایک قسم ہے کہ جو چیز آپ مراد لے رہے ہیں کہ وہ عبارت کے اپوزٹ سے آپ نے نکالی ہو. اسی طرح یہ جو ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, کہ جو زنا کرنے والا مرد یا عورت ہے اس کو 100 کوڑے ماریں. اس کے اپوزٹ کیا نکلا کہ 100 سے زیادہ نہیں مارنے چاہیے اس کو اگر غیر شادی شدہ ہو. نکلا ہے نا یہاں سے. چلیں میرے خیال میں آج ٹائم کافی زیادہ ہو گیا, باقی پھر صحیح انشاءاللہ اس میں کچھ وضاحتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ پھر دیکھ لیں گے کتاب. آپ بلکہ آپ میرے خیال میں اس طرح کریں, آئندہ میں پڑھانے کے بجائے آپ سے میں نے کہنا ہے آپ کی کتاب میں جو باتیں ہیں نا, یہ ہمارے 24 قواعد پورے ہو گئے عربی زبان کے. آپ اس میں کتاب آپ لوگ سامنے رکھیں جو بہنیں ہیں ایم اسلامیت والی خاص طور پر, یہ خود پڑھیں اس کو, یہ 24 کے 24 اصطلاحات کو اب آپ مل کے خود پڑھیں, یا باقاعدہ یہ ادارہ جو ہے وہ اس کا کوئی انتظام بنائے. پڑھ کے جو چیز سمجھ نہیں آتی مجھ سے آپ پوچھیں سر یہاں یہ بات آئی ہوئی ہے, یہ بات ہمیں آپ سمجھائیں, یا یہ آپ نے بات نہیں بتائی تھی. چونکہ یہ باتیں بعض ڈیٹیلز بھی ہیں اس میں. مثلا یہ امر کے اندر یہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں, امر میں کئی باتیں اس نے اور بھی کی ہوئی ہیں. یہ امر کے اندر ایک بات لے کے آیا ہوا حسن بنفسی کی, حسن لغیری کی. اب مجھے اس کا ذہن میں ہوتا ہے میں آپ کو اس وقت بتا دیتا. یہ تو میرا خیال ہے کہ آئندہ ہم ایسا کریں گے کتاب ہی سے نا, سرسری سے کتاب کو حل کرنے. میرا خیال ہے آئندہ لیکچر سب اس موضوع پر خاص رکھیں گے, پھر ہم انشاءاللہ دوسری چیز کی طرف جائیں گے. آخر الدعوانا